میں بی جے پی کے ساتھ RSS کی آئیڈیالوجی کے ساتھ لڑتا ہوں اور لڑتا رہوں گا. اوور آل اگر کشمیر کی بات کریں گے 3 بڑی پولیٹیکل مسٹیکس کیا تھی یہاں پہ؟ NC کی گورنمنٹ بنے گی. ہاؤ؟ میں بھی ڈرتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں ڈرتا تھا. ڈر کس چیز کا تھا ایگزیکٹلی؟ میں نہیں کہوں گا کشمیریوں نے پنڈتوں کو نکالا, نہیں. ریسنٹ ریپ کیسز کی بات کریں گے. مجھے پتا یہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد شاید وہی لوگ ٹھیک ہے جو زندہ باد بھی کرتے ہوں گے, یہ سننے کے بعد شاید وہ میرا مرد آباد بھی کرے. میں حقیقت یہی ہے. I don't agree with Is it for real? So what do you think of Modi? And I didn't have a direction اس کے بعد مجھے کرنا کیا ہے, because I was preparing myself for something else. جب پاپا کی شہادت ہوئی I didn't have a direction. آغا صاحب مرحوم نے مجھے ایک ڈائریکشن دی, تو it's not necessary رح اللہ وہاں پہ, عمر بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے. یہ اس بارے میں سوچے گا as you correctly understand. اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اس کا اس پارٹی کی غلطیاں بھی ہے, بٹ اس پارٹی کی آئیڈیالوجی بہت ساری غلطی. جیسے لیٹس نیم پہ اس حد تک مزہ آیا کہ میں کچھ باتیں کہہ گیا کہ میں شاید جو انٹرویوز میں بولتا نہیں. انٹرویوز تو چھوڑیے, میں اپنی کنورسیشنز میں جنرل کنورسیشنز میں بولتا نہیں. اگر مجھے کوئی بھی کہے کہ مودی اور راہل گاندھی میں سے چوز کرو, تو آنکھیں بند کر کے میں راہل گاندھی کو چوز کروں. کیوں؟ کہ جب سننے والا شاید وہ سن سکے, اس میں وہ گروتھ آ چکی ہو, تب وہ باتیں کہوں گا. تب تک اس طرح کی بات نہیں کہوں گا. آپ کے سامنے آپ کے پوڈ کاسٹ پہ میں نے وہ باتیں بھی ابھی کہی, تو وہ اس لیے کیونکہ مزہ آیا بہت. ہیلو ہائی ویلکم, السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ عمر نثار. اب آج اس ایپیسوڈ میں میرے ساتھ کون ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ انٹروڈکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دوں گا تو بہت لمبا ہو سکتا ہے. میں سمپلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارے پوڈ کاسٹ پہ ہماری آواز ہے. سر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح انٹروڈکشن ہو سکتا ہے ابھی کے ٹائم پہ؟ میں یہ اعزاز کے طور پر لوں گا اپنے سر. لیے. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پلیجر, بہت بہت شکریہ مجھے وقت دینے. انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ آج ایک جو میں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کا بھی ایک ایسا پولیٹیشین جو ہماری آواز ہے, لیکن پولیٹکس کے بارے میں ان کے ساتھ آج بہت کم بات ہوگی یا ہوگی ہی نہیں. آپ کو لگ رہا ہے سر کہ یہ تھوڑا ایکسائٹنگ ہونے والا ہے؟ امید وہی ہے, اسی امید سے آیا ہوں. اور جیسے آپ نے ڈسکرپشن دیا, پولیٹکس کم ہوگی. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ پولیٹکس ہوگی نہیں, پولیٹکس کم ہوگی اور دوسری چیزوں پہ بات زیادہ ہوگی. تو تھوڑا سا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایکسائٹنگ ہو. ہماری یہ کوشش آگا صاحب یہ رہتی ہے, جسے ہم سب آپ کو جانتے ہیں سیاست سے, یہاں یہ ہے کہ ہر ایک جو شخصیت ہوتی ہے, ہر ایک کی کہانی جو ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ دیر اسٹوری بہائنڈ دا اسٹوری. اینڈ آج شاید اس کہانی کے پیچھے والی کہانی کی بات ہوگی. جی, کہ جو انسان, جو شخص ہماری کہانی آگے پریزنٹ کرتا ہے, ہماری بات کرتا ہے, ان کی بات کیا ہے, وہ خود کون ہے, ان کا بچپن کیسا رہا, ان کی زندگی کیسے چل رہی ہے. سو وہ سب آج یہاں پہ میں یہ تو نہیں کہوں گا انٹرویو ہوگا, یہ تو نہیں کہوں گا ڈسکس ہوگا, میں کہہ سکتا ہوں بات چیت ہوگی اس بارے میں آج. پہلے تو بہت بہت شکریہ. آگا روح اللہ مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہے. سو آفیشیلی اب میں نے نام ان کا بتا دیا, کام تو ہم سب نے دیکھا, آپ سب کو بھی پتا ہے. سر بچپن کی بات کرتا ہے, لیٹس گو بیک ٹو 90s. بچپن کیسا تھا آپ کا؟ آئی واز بلیسڈ ان اے وے کہ میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا جہاں پہ اسپریچویلٹی دیکھنے کو ملی. اور اس وقت میرے گرینڈ فادر آغا صاحب مرحوم آغا صاحب مصطفیٰ صاحب وہ حیات تھے. میں اکثر اس نئی جنریشن کے جو بچے ہمارے گھر میں ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یو آر ان لکی, کہ یو آر دا جنریشن. وہ اسپریچویلٹی آپ نہیں دیکھ پاؤ گے, اس طرح کے انڈیویجولز آپ نہیں دیکھ پاؤ گے, وہ اورا آپ نہیں دیکھ پاؤ گے جو آغا صاحب میرے گرینڈ فادر کی شخصیت میں نے دیکھی. مجھے میرے لیے وہ خوش قسمتی تھی کہ جب میں بچہ تھا, بڑا ہو رہا تھا, آغا صاحب آس پاس تھے. ان کا ایک اورا تھا, اسپریچویلٹی تھی, اور وہ بہت اٹریکٹیو تھی. اور اس اورا سے آپ جہاں سے وہ اسپریچویلٹی آتی تھی اس فیکٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. دیٹس ریلیجن, نو ڈاؤٹ. اینڈ دیٹ از کہ خداوند تعالیٰ کے دین میں انسان اگر صادق رہے, مخلص رہے, تو بدلے میں کیا کیا نہیں دیتا ہے خداوند تعالیٰ. ایک شخص کی ذات میں شخصیت کو کس طرح سے نکھارتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس حساب سے میسمرائزنگ تھی گھر پہ. تربیت بھی اچھی ملی الحمدللہ, اخلاق بھی اس گھر میں معیار
اس خانوادے میں اخلاقی معیار کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. ساتھ ساتھ میں ریلیجس انڈرسٹینڈنگ بھی ملتی رہی. وہ کتابی تعلیم نہیں, وہ انڈرسٹینڈنگ دا پریکٹیکل وے آف لائف ایک مسلمان کا, which is more important. ایبسلیوٹلی, Yeah. وہ دیکھنے کو ملا, پریکٹیکلی دیکھنے کو ملا. میرے لیے بلیسنگ تھی جو میری شخصیت بنی یا جو بن رہی ہے, میں اپنے ذات کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں اس کا اثر بہت ہے. دوسری طرف سے حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے, ہماری جنریشن زیادہ تر اس وقت دے ور انلکی ان اے وے کہ اس وقت حالات ٹرموائل ان اے وے پیک پہ تھا, یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں, ان اے وے پیک پہ تھا. اور وہ بچپن جس طرح سے وہ فیئر کے بغیر, خوف کے بغیر ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں تھا. آئی ریممبر جس کو اسکول میں مجھے ایڈمٹ کیا گیا, تو پہلے دنوں وہاں سے بڈگام سے وہاں بس سروس نہیں ہوا کرتی تھی, اسکول بس سروس. تو لوکل بس میں ہی آنا جانا ہوتا تھا, یا کبھی کبھار گھر سے گاڑی میں بھیج دیتے تھے, کبھی کبھار ہی. تو اس خوف سے کہ راستے میں کہیں پہ کچھ ہو نہ جائے, گھر سے کسی نہ کسی بڑے کو ساتھ بھیجتے لینا تھے. پڑتا تھا. ہاں, یہاں تک بھیجتے تھے. اور پھر مجھے یاد ہے لال چوک میں اکثر گرینیڈ اٹیکس ہوتے تھے, انکاؤنٹرس ہوتے تھے, فائرنگ وغیرہ جو عام تھی. تو اس طرح کا ماحول, خوف, اس میں زندگی بسر کی. اور میرا ننیحال سارا زریبل سے لے کے, اور میری خالہ بھی ڈاؤن ٹاؤن کے ایریاز میں وہ رہتی تھی. تو میٹرنل سائڈ میرا زریبل سے یہاں تک اوپر فتح قدل تک, ناوپورہ سے ہوتے ہوئے ڈاؤن ٹاؤن میں پھیلا ہوا تھا. تو اکثر بچپنا جب چھٹیاں ہوتی تھی یا ویکیشنز ہوتی تھی تو وہاں پہ بھی گزارا ہے. تو ڈاؤن ٹاؤن کی جو لائف ہے اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی ملا ہے, کیا ہے. ان دنوں کریک ڈاؤنس ہوا کرتے تھے, اور آرمی کی جو اس وقت BSF وغیرہ ہوا کرتی تھی, زیادہ تر آرمی نہیں ہوا کرتی تھی. ان کے بنکرز, پریزنس جو ڈاؤن ٹاؤن میں ہوا کرتے تھے, وہ ان کا جو بیہیویئر تھا وہ بھی دیکھا ہے. اور جو ملیٹنٹس تھے اس کا جو اثر تھا اسٹریٹس پہ, وہ بھی دیکھا ہے. تو وٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے از کہ بچپن یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ فلی انجوائے کیا ہے, انجوائے بھی نہیں کیا. ہماری جنریشن نے اس وجہ سے ایک مطلب اہم پہلو جو ہے وہ کھویا ہے, وہ اسٹریس, وہ انسٹیبلٹی, وہ ماردار دیکھنا, قتل و غارت دیکھنا, وہ بھی رہا. اور اوور آل اگر میں کنکلوڈ کرنا چاہوں, اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرینس, اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. گھر پہ جو اخلاقی تعلیم ملی, دینی جو پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ملی, اس کو اسکول میں پڑھا, وہاں پہ میری پرسنالٹی جو شیپ ہوئی ہے, گیو اے لاٹ آف کریڈٹ ٹو بسکو اسکول فار دیٹ. جس طرح سے ان کا کریکولم ہے, اس زمانے میں جس طرح کا ہوا کرتا تھا, آئی ایم ناٹ فالوئنگ اٹ اینی مور کسی وجہ سے. تو آج کا نہیں پتہ. تو دا اسٹینڈرڈس ویری گڈ, دے وڈ بلڈ یور پرسنالٹی. دوست بھی بہت بنائے, اسکول میں بھی دوست بہت بنائے. اسکول کے بچپن کے دوست ابھی ساتھ ہیں سر؟ کچھ کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوں, کبھی آن اینڈ آف, کبھی ٹوٹ جاتا ہے, کبھی پھر سے بن جاتا ہے. تو بٹ یہ کہہ سکتا ہوں ہاں ابھی بھی کنٹیکٹ میں ہوں. کہتے ہیں کہ اسکول والی فرینڈ شپ بہت خطرناک ہوتی ہے. خطرناک بھی ہوتی ہے, اینڈ اٹس انویلیبل, وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. حالانکہ میں ڈسکنیکٹڈ رہا اسکولنگ کے بعد ہی, امیجیٹلی ڈسکنیکٹڈ رہا. میں پالیٹکس میں آیا اور کوئی کنیکٹ نہیں رہا پھر دوستوں کے ساتھ. انہوں نے کالج لائف بھی دیکھی, پھر پروفیشنل لائف بھی انہوں نے دیکھی. آئی مسڈ آل دیٹ. بہت سارے وہ ساتھ میں پڑھتے بھی تھے, پھر آگے جا کے کریئر میں بھی, کالج میں بھی, پھر کریئر میں بھی, دے آر آل کنیکٹڈ. آئی لاس دا کنیکشن. مگر اس کے باوجود بھی آئی اسٹل فیل کہ اگر اف آئی ہیو ٹو پک کہ کون سی دوستی زیادہ تر, وہ احساس جس کا زیادہ آپ کو ہوتا ہے ابھی, وہ فیلنگ ابھی بھی زیادہ تر ہوتی ہے, وہ اسکول کی دوستی ہوتی ہے. خطرناک بھی ہوتی ہے. تو دیٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. میں نے بہت سارے دوست بھی بنائے ہیں اسکول میں, تو دے ور اے پارٹ آف لائف. گریٹ. ابھی کے بچپن کی اگر بات کرتے ہیں نا, میرے حساب سے اس کو بچپن نہیں بچپن کہنا چاہیے تھا نا, کیونکہ سارا ڈیجیٹل ہی ہے. بچہ روتا ہے کہ فون دے دو ہاتھ میں, اسکرول کرتا رہتا ہے. بالکل. آپ کو اگر سر میں پوچھوں گا کہ کمپیئر کیجیے وہ بچپن اور آج کا بچپن, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اگر آج کے بچے سے یہ پوچھے, آپ سمجھ سکتے ہو, یہ سمجھ سکتے, سزلوں گندو. ان کو آج کے بچوں کو تو کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا. ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ سزلوں کیا گو. سزلوں کیا گو.
اور وہ بھی ایک گیم تھی, ابھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے نام. کون سی والی؟ Katre's thavan Katrin Ginden. پتہ بال آیا, گرما مٹی اس ہاں میں گرم یا کچھ گرما ایسا ہی مٹی. نام تھا. تو اگر آج کے بچے کو وہ بولے تو he wouldn't know that, پہلے وہ ہیزیٹیٹ کرے گا. ہیزیٹیٹ کرے گا. Yeah. تو وہ ایک بذات خود ایک فزیکل ایکسرسائز بھی ہوا کرتی تھی, ایک ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی آپ کی. Right. دوسرا اس میں فن ہے, فن تھا ان ایکٹیویٹیز میں. آپ کے کزنز, آپ کے دوست, آپ کے پورا محلہ ایک جگہ پہ ہوتا تھا. محلہ ایک جگہ پہ ہوتا تھا. ہر کوئی کنیکٹ ہوتا تھا. اینڈ دے وڈ بلڈ دوز ایموشنز, دے وڈ بلڈ دوز بانڈس ایک دوسرے کے ساتھ. اور چیریشبل آپ کی وہ ہر ایک دن آپ کو رات بھاری گزرتی تھی, آپ دوسرے دن کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ وقت آئے گا, کل مجھے اسکول جانا ہے, اسکول ختم ہوگا, پھر میں کہتے ہیں کہ وہ بچپن تھا جب شام بھی ہوا کرتی تھی. اب تو نہ دن ہے نہ رات ہے. نہ رات ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہے, کرکٹ, فٹ بال, تو یہ تو مین اسٹریم ایکٹیویٹیز ہے, ان کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. آج کے بچے فزیکلی بھی ایموشنلی بھی ڈسکنیکٹڈ ہے ٹو دا آؤٹر ورلڈ, ٹو دا ریئل ورلڈ. ورچوئل ورلڈ کے ساتھ لگے ہوئے اسی 7 انچ 6 انچ کے یا 4 انچ کے اسی موبائل فون کے ساتھ. دس از دیئر لائف اینڈ ون فیلز فار دیم کہ دے ریئلی مس دا ریئل ایسنس. جو فن ہے نا لائف کا, وہ مس کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو فائنڈ اے وے فار اٹ کہ یہ چیزیں بچوں کے ہاتھ میں ابھی نہ ہو, بچوں کو ریئل فن دیا جائے, ان کو انٹروڈیوس کرایا جائے ٹو دا ریئل ورلڈ آؤٹ دیئر. ان غلطیوں کو انٹروڈیوس کرایا جائے جو وہ باہر جا کے کرتا ہے, جن سے سیکھتا ہے. جب بھی گرے, مٹی میں گرے تو تبھی پتہ چلے گا نا, جب کپڑے خراب کر کے آئے گا تو تبھی سیکھے گا. تو اس طرح کی ہزاروں غلطیاں کرتا ہے انسان, وہ بچپنا وہی ہے, انہی غلطیوں سے سیکھتا ہے انسان. بٹ وہ غلطیاں وہ باہر جا کے کرے, اپنے دوستوں کے ساتھ کرے, باہر کھیل میں کرے, اسی کے ساتھ سیکھے, لائف کے چیلنجز سیکھے, ریالٹی سیکھے لائف کے, اور وہ چیریشبل میموریز کریٹ کرے کل کو, جن کو یاد کر کے وہ اپنے پاس کو تھوڑا سا انجوائے کرے, چیریش کرے. آج کیا پیچھے جا کے وہ کیا یاد کرے گا, میں نے کتنا اسکرول کیا, اور 60 سال کی عمر میں بھی وہی اسکرول کر رہا ہوگا, یا وہ ہوا میں جو اسکرول کر رہا ہوگا, براؤزنگ ہسٹری رہے گی اس کے پاس. تو اس سے زیادہ ہوگا ہی نہیں کچھ. تو آئی فیل فار دس جنریشن جو ابھی, ایز یو سیڈ, ای جنریشن, کریکٹ ورڈ, ای جنریشن, they are missing the real essence of life and I mean growing up. Exactly. مجھے یاد ہے جب کووڈ چل رہا تھا سر, میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ in this pandemic we are facing one more pandemic which is consumption pandemic. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے اسکرین پہ آتا ہے ہم کنزیوم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں افیکٹ کرتا ہے؟ It does. اور اب پہلے آپ کنٹرول کیا کرتے تھے چیزوں کو, ایگزیکٹلی, اب آپ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, انفارچونیٹلی. سو اس سے بڑی فرق کیا ہونی چاہیے. اب آپ کا بیہیویئر دیکھ کے, پہلے آپ کا بیہیویئر اسٹڈی کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا آن لائن بیہیویئر اسٹڈی کیا جاتا ہے, دین آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے اسی طرح کے کنٹینٹ سے جس سے آپ کو پھر فردر کنٹرول کیا جاتا ہے, اس ایک ویب سے, اس ایک تھاٹ پروسیس سے, اس ایک انٹرٹینمنٹ سے, جو آپ کو جو آپ کا وہ ایڈکشن بن جاتا ہے, اس سے باہر آپ کو جانے دیا ہی نہیں جاتا ہے. نہ صرف آپ کے بیہیویئر کو پڑھ کے آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے, بلکہ آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ اپنے اسکرین کو آن کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. کبھی کبھار میں خود بھی ایک بار گھبرا گیا, اینڈ یہ ریالٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بولا پھر آپ نے فون اٹھایا, وہ سرچ کیا تو ریلیٹیو یا اسی طرح کا کوئی کنٹینٹ آیا. میں نے ایک بار سوچا, نہ بولا نہ کہیں پہ ٹائپ کیا, بس سوچا, فون اٹھایا, یوٹیوب آن کیا, یوٹیوب کھولا, جو میں سوچ رہا تھا وہی ہے. وہ اسکیری تھا, وہ اسکیری تھا, ہے بھی. آئی ایم ناٹ ایبل ٹو میک اٹ, کہ ابھی تک بھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ہاؤ واز دیٹ پاسبل. ٹھیک ہے, انسان کچھ بولے تو مائک پہ فون, مائکروفون وغیرہ سمجھ سکتا ہے, ٹائپ کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ لوپ ہولز ہے, اٹس ناٹ دیٹ سیف, اس کے ذریعے یہ سن لیتے ہیں سارا. بٹ انسان سوچ رہا ہے, اٹ ہیپن ٹو می, میں یہ کسی کی بات نہیں بتا رہا. میں سوچ رہا تھا, یوٹیوب کھولا, میں نے ٹائپ کرنا شروع کیا تو پہلا ورڈ وہی آیا جس کے بارے میں سوچ رہا تھا. سو اٹس ویری اسکیری. تو اینڈ آپ کا ورلڈ ویو بھی اب شیپ کیا جاتا ہے اسی طرح سے. آپ کی پرسنالٹی بھی پھر اسی حساب سے شیپ ہوتی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کی نہیں ہوتی ہے.
ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، آپ کوئی بھی ورلڈ ویو یا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو اٹھا کے لے، اب آپ کا اپنا نہیں ہے، جو آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے آپ ایگزیکٹلی. اسی حساب سے آپ پھر ڈیولپ ہوتے سیم ہیں. کنزیوم کرتے ہو. تو آپ کی وہ جو انڈیپینڈنٹ انڈیویجویلٹی ہوا کرتی تھی، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو شیپ کیا جاتا ہے اور انکانشیسلی یو گیٹ کنزیومڈ انٹو دیٹ. ہاؤ ڈو یو سی لائف؟ زندگی کیا ہے؟ اس کا کوئی ایک جواب ہی نہیں ہے. نہیں ہر ہے. سال کے بعد آپ کے پاس ایک دوسرا جواب ہوتا ہے. ہر سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس ایک دوسرا جواب ہوتا ہے. جو لائف 20 سال تک کی عمر کی 10 سال تک کی عمر کی تھی، اگر تب سوال پوچھا جائے تب جواب ایک ہوگا. 20 سال کی عمر میں لائف کے بارے میں سوال پوچھا جائے تب تو ڈفرینٹ ہوگا. ڈفرینٹ ہوگا. 30 سال کی لائف میں تو اٹ کیپس چینجنگ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال 60 سال 70 سال کی عمر میں پوچھنا چاہیے کسی انسان سے، یا 80 سال کی عمر میں ہی پوچھنا چاہیے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ڈیتھ بیڈ پہ ہو اس سے پوچھنا چاہیے کہ اب بتاؤ کہ واٹ از لائف. بٹ ابھی تک جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ٹو آنسر رائٹ. یور کوشچن، ابھی تک جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اٹس آل اباؤٹ چیلنجز. لائف چیلنجز ہے، باقی یہ سب جھوٹ ہے. اٹس آل اباؤٹ چیلنجز، اور ہے بھی حقیقت ہی آپ کو آزمانے کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، تاکہ آپ کی آزمائش ہو. قرآن بھی کہتا ہے لیبلونکم ایکم احسن عملا، آپ کو آزمایا جائے، آپ سے دیکھا جائے کہ آپ میں سے کون سب سے اچھی عمل کرتا ہے. تو یہ آزمائش ہی ہے، آزمائش چیلنج سے آتا ہے. تو ہر طرح کے چیلنج ہوتے ہیں. آپ کے انڈیویجول چیلنج ہوتے ہیں، پھر آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے، آپ کی خواہش ایک طرح کی ہوتی ہے، آپ کی فیملی کی ریکوائرمنٹس ہے، ڈیمانڈس ٹو لیو اے کلیکٹیو لائف، دیٹ ڈیمانڈ سم تھنگ ایلس. آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں پہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ کو سیکریفائز نہیں کرنا پڑتا، آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے، یو گیٹ دیٹ سپورٹ. تو یہ سب سے چھوٹے یونٹ کی بات ہے. دنیا میں سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ فیملی ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس چیلنجز ہے. یو ہیو ٹو میک سیکریفائسز، ایٹ ٹائمز یو گیٹ سپورٹ. پھر اسی طرح کا آپ نکلیے، پھر آپ کے جاب، کریئر، اسٹڈیز وغیرہ، فرینڈس. ٹو فٹ ان ٹو دس ورلڈ یو ہیو ٹو فیس چیلنجز ایوری ڈے. نو ڈاؤٹ. تو یو ہیو ٹو پریپیئر فار چیلنجز. یہ چیلنج ہے، لائف چیلنج ہے. آپ کس طرح سے چیلنج کو ٹیکل کرتے ہیں، دیٹس آل اباؤٹ یور لائف، دیٹس آل اباؤٹ یور پرسنالٹی. ایگزیکٹلی. سر، آپ ایک گرینڈ فادر کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے لیے وہ ایک مثال کی شخصیت تھے. ان کی کیا نصیحت رہی ہے آپ کے لیے جو آپ کو یہ ابھی بھی یاد ہے کہ نہیں یہ کچھ خاص بات تھی میرے لیے، یا یہ کچھ لائف چینجنگ مثال تھی یا نصیحت تھی؟ نصیحتیں انہوں نے بہت ساری کی ہے. اب تب انسان چونکہ بچپنا تھا، تب شاید سمجھ نہیں پاتا ہے. نہیں پاتا تھا. اور مجھے اتنا ہی دماغ میں رہتا تھا کہ کب بات ختم ہوگی، جیب میں سے کب پیسہ نکلے گا نکلے گا. کب پیسہ دیا جائے گا مجھے. تو اس مطلب سیریسنس سے تب شاید بات سنی نہیں. بٹ وین یو ریفلیکٹ، اب جب آپ پیچھے دیکھتے تو بہت ساری چیزیں ہیں، دین یو ویلیو دیم. اور ان کی شخصیت سے خلوص، فار دا سیک آف گاڈ. خلوص کا مطلب یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہر چیز میں خداوند تعالیٰ کے لیے خلوص اسی کو کہتے ہیں. وہ سادگی، وہ خلوص کہ خداوند تعالیٰ راضی رہنا چاہیے. تو وہ ان سے سیکھنے کو ملا، دیکھنے کو ملا. اور بہت ساری نصیحتیں ہیں. کچھ اینڈ اس چیز پہ اب قائم ہے. کوشش کر رہا ہوں. اور جہاں پہ بھی میں کہوں گا کہ میں نے کوشش کی، خداوند تعالیٰ نے شرمندہ نہیں کیا. آج آپ سے بتاتا ہوں. چلیے، موقع ملا ہے. موقع ملا ہے. میں نہیں چاہتا تھا اس کو کہیں پہ بولوں، بٹ ٹو ایکسپلین خلوص کیا ہوتا ہے. 2019 کے بعد جب یہ سب شروع ہوا، جب ہم پہ قدغن لگائی گئی، ہم سب کچھ چھینا گیا، پھر بات کرنے پہ قدغن لگائی گئی. مطلب ہر کوئی ڈرتا تھا بات کرنے سے. تو میں بھی ڈرتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں ڈرتا تھا. ڈر کس چیز کا تھا ایگزیکٹلی؟ کانسیکوینسز کے، فرام فرام دا مائٹ آف دا گورنمنٹ، فرام دا مائٹ آف دا ریجیم. مگر اس ڈر کے مقابلے میں ایک بہت بڑا ڈر
اور ایک بہت بڑا خوف آ جاتا تھا من میں. وہ یہ تھا کہ اگر میں خاموش رہا، اگر اس مائٹ سے ڈرتا ہوں تو اس سے بھی بڑی مائٹ ہے. نو ڈاؤٹ. تو ایوری ٹائم جب میں نے 2019 کے بعد when I started challenging them, the BJP regime, when I started challenging them and challenging this status quo, مجھے یاد ہے ابھی مجھے ریلیز نہیں کیا گیا تھا، ہمارے کولیگس کو ریلیز نہیں کیا گیا تھا، میں ہاؤس ڈیٹینشن میں تھا، ہاؤس اریسٹ تھا. اور جو ہی ابھی میں بند ہی تھا، جو ہی یہ انٹرنیٹ شروع ہوا، 2G شروع ہوا، 4G ابھی شروع نہیں ہوا تھا. میں نے فون اٹھایا تو دیکھا انٹرنیٹ شروع ہوا، اور جب ٹویٹر وغیرہ کام کرنا شروع کیا تو آئی اسٹارٹیڈ ایکسپریسنگ تھرو ٹویٹر. اور تب مجھے پتا تھا، آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آج ابھی میں ابھی بند ہی ہوں، ہاؤس اریسٹ ہوں، ابھی میں بات یہ والا ٹویٹ کروں گا، بات کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھے اٹھا کے کسی جیل میں بھر دیں گے یا کوئی بڑا سا کیس ڈالیں گے. دا تھنگ دیٹ آئی واز گوئنگ ٹو سے از دس، جو اب میں بولنے والا ہوں یہ خلوص کی بات ہے. تو میں ہر وقت اس وقت میں آپ کی بات کی کے جواب میں یہ ایکسپلینیشن، چونکہ آپ نے آغا صاحب کے بارے میں کہا کہ کیا سیکھا ہے، اسی لیے بول رہا ہوں، اور کوئی غرض نہیں ہے. وہ سجدہ سوسان، میں سجدے میں جاتا تھا. گریٹ. اینڈ آئی وڈ سے اللہم انی توکلت علیک، میں خدا تعالیٰ میں تم پہ، آپ پہ توکل کر رہا ہوں، آپ کے لیے کام کر رہا ہوں، آپ پہ توکل کر رہا ہوں. اس کے کنسیکوینسز جو بھی ہوں گے میں راضی ہوں، اب آپ سنبھال لینا. کیا بات. جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے وہ آپ دیکھ لو. تو یہ توکل اور یہ نیت میں بناتا تھا ہمیشہ، یہ خود کو کنونس کرتا تھا کہ یہ میں کسی چیز کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اکاؤنٹیبل ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے. اگر میں اس مائٹ سے ڈر سکتا ہوں، اس مائٹ سے تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس ذات کے لیے. تو جب بھی میں نے بات کی، اور نیت یہی تھی کہ میں خدا تعالیٰ پہ توکل کر کے بات کر رہا ہوں اور اس کے لیے بات کر رہا ہوں. ابھی تک الحمدللہ مجھے کنسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑے اس طرح کے جس طرح کے میں نے سوچے تھے، ایکسپیکٹ کیے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی شرمندہ نہیں کیا. میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی کوشش کروں گا، بات کروں گا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ بات لوگوں تک بھی پہنچائی، اور وہ بات میری بات نہیں رہی، وہ بات پھر لوگ بھی کرنے لگے. ایز یو سیڈ، ہماری آواز آج وہ بات جو میں ایک گوشے میں خداوند تعالیٰ کے خوف سے اس کی رضا کے لیے کرتا تھا، آج آپ بھی کہتے، دوسرے بھی کہتے، یا سننے کو بھی بہت ملتا ہے کہ یہ ہماری بات ہے. تو یہی میں خلوص کی بات کر رہا تھا کہ خلوص کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو، جو بھی کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرو. یہ میں نے آغا صاحب مرحوم سے سیکھا ہے، ان کی زندگی میں سیکھا ہے. اور اس کے بعد یہ ایک نصیحت، جب میرے والد صاحب شہید ہوئے، ان کا جوان بیٹا تھا، 42 سال کا جوان بیٹا شہید ہوا، تو ان کی وہ ہمت نہیں رہنی چاہیے تھی. حالانکہ ان کی فزیکل ہیلتھ پہ اثر پڑا، اس کے بعد وہ 18 مہینے کے بعد ہی انہوں نے وفات کیا میرے والد صاحب کی شہادت کے بعد. بٹ ہی وڈ آلویز ٹیل می کہ یہ جو لوگ دروازے پہ آتے ہیں، اس دروازے پہ ان لوگوں کو تمہارے باپ سے امید ملتی تھی، وہ امید کبھی بھی منقطع نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک نصیحت تھی میرے لیے. تو آئی ٹرائی ٹو لیو اپ ٹو دیٹ ایکسپیکٹیشن، اور وہ جو نصیحت تھی ان کی، جو آغا صاحب کی نصیحت تھی. ڈو یو تھنک کہیں نہ کہیں آپ اس امید پہ بھی ہے اینڈ وہ ان اے وے فل ہو رہی ہے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب لوگوں کے پاس ہے. میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں. کیا میں وہ امید کیا آپ کی کوشش ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، مرتے دم تک کوشش کروں گا کہ ایک صحیح امید اس دروازے سے جو میرے شہید والد صاحب کا ہے، میری کوشش سے ایک امید لوگوں کو ملے، صحیح امید، جہاں پہ اپنے حق کے لیے بات کرنا ہو، کھڑا ہونا ہو، نا امید نہ ہونا ہو. یہ امید کہ ہم ہیلپ لیس نہیں ہے، ہم ڈیفیٹڈ نہیں ہے، ہم اٹھ سکتے ہیں، ہم اپنے حق کے لیے بات کر سکتے ہیں، ہم راستے بنا سکتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں، اگر وہ امید دے سکتا ہوں تو اٹ مینز اے لاٹ ٹو می. جیسے کم ہی وقت میں آپ نے 18 منتھس کا بھی گیپ بولا، اپنے والد صاحب کو کھویا، ان کے بعد اپنے گرینڈ فادر کو.
بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہا ہوگا. اٹ واز بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. میرا لگاؤ تھا بہت میرے والد صاحب کے ساتھ. آئی لوڈ ہم اے لاٹ. حالانکہ میں ان کے ساتھ فرینک نہیں تھا. تو اب شاید کھلنا شروع ہو رہے تھے. وہ ڈسپلن کر رہے تھے مجھے. No doubt. آئی ڈونٹ envy him for that. I ایم thankful to him for that. میری بچپن کی تربیت وہ بہت ہی ڈسپلنڈ تربیت تھی. میرے والد صاحب میرے ساتھ فرینک نہیں تھے. وہ مجھے ڈسپلن کر رہے تھے. اینڈ شاید اب وہ کھلنا شروع ہو رہے تھے. آئی ہیڈ couple of incidents with which I could say, بٹ اس کے 6 مہینے بعد ہی 3 مہینے بعد ہی وہ شہید ہوئے. تو آئی loved him a lot. بہت ہی زیادہ محبت تھی اور ہے بھی ان سے ابھی بھی. تو دیٹ واز اے شاک فار می. وہ ایسا شوق تھا کہ جس سے میں ابھر ہی نہیں پاتا. اگر میری رسپانسبلٹی میرے سامنے نہیں ہوتی, میری بہنیں, میری والدہ, تو دیٹ ریسپانسبلٹی گیو می اے سینس کہ نہیں, تم خود ایک ذات ہی نہیں ہو, تمہارے ساتھ اور بھی ریسپانسبلٹیز ہے. تو یو ہیو ٹو گیدر یور سیلف, گیدر یور کریج. تو اس کے بعد جو میں سروائیو کر پایا, کھڑا ہو پایا, دیٹ واز آل بیکاز آف آغا صاحب مرحوم. میرے دادا مرحوم کی وجہ سے. انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ دیا, اسپریچول سپورٹ دیا. انہیں لائف بھی سمجھائی, لائف کے چیلنج بھی سمجھائے. اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید میرے لیے وہ ہینڈل کرنا, وہ سب کچھ ہینڈل کرنا ناممکن ہوتا. اینڈ آئی ڈنٹ ہیو اے ڈائریکشن اس کے بعد مجھے کرنا کیا ہے, بیکاز آئی واز پریپیئرنگ مائی سیلف فار سم تھنگ ایلس. جب پاپا کی شہادت ہوئی, آئی ڈنٹ ہیو اے ڈائریکشن. آغا صاحب مرحوم نے مجھے ایک ڈائریکشن دی لائف میں. تو بہت ٹف تھا میرے لیے. پھر جب آغا صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے, اسی دوران میرا پہلا الیکشن بھی تھا. آئی وانٹیڈ ہم ٹو بی اراؤنڈ. دیکھتے میری شروعات, دیکھتے پھر وہ کامیابی دیکھتے, نہیں تھے. بٹ یہ ہے کہ ان کی دعائیں ہمیشہ لگتا ہے کہ ہمیشہ ساتھ تھی. اور You feel it. I feel it, yes. I feel it. A person feels it. بالکل, ہمیشہ ان کی دعائیں ساتھ ہے بھی. بہت سارے چیلنج جو ہے ان کو فیس کر پاتا ہوں, حل نکلتا ہے ان چیلنج سے فیس کرنے کو, ان کی دعائیں ہیں. تو یہ ہے, چیلنجنگ ہے, بٹ وہی ایکسپیرینسز ہے جنہوں نے زندگی میں آگے بڑھایا اور ڈائریکشن دی. بہت ساری چیزیں چینج ہوئی. میں پائلٹ ہونا چاہتا تھا, میں کہیں اور پھنس گیا. میں ایک زمانے میں پائلٹ کے بعد جو ہی میں بڑا ہوتا گیا, پہلے میں 9-10 تک سوچتا تھا کہ میں پائلٹ بنوں گا, مجھے جہاز ہی اڑانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. تیز رفتار چیزوں سے مجھے محبت تھی. گاڑی چلانا شاید رفتار کم ہو گئی, اب کامنس آ گئی. ہاں, اب وہ آ گئی ہے. تو پھر جب بڑا ہوتا گیا, آغا صاحب کی شخصیت کو دیکھتے, آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ریلیجیس اسکالر. میں چاہتا تھا جاؤں, تھیولوجی پڑھوں, دین اسلامک سائنس پڑھوں, تو واپس آ کے دین کی خدمت کروں. آئی وانٹیڈ ٹو بی اے ریلیجیس اسکالر. تو ایک پراپر ایجوکیشن کے لیے باہر بھی نہیں جا پایا, پائلٹ بھی نہیں بن پایا. گھر والے کہتے تھے کہ نہیں, آپ کو سروسز IAS کے لیے تیاری کرنی ہے, وہ بھی نہیں کر پایا. تو جن چیزوں کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا یا مجھے تیار کیا جاتا تھا, تو وہ چیزیں رہی نہیں. کسی اور دنیا میں بائی ایکسیڈنٹ آئی. فرینکلی میں یہی کہتا ہوں, بائی ایکسیڈنٹ. میرے والد صاحب کی شہادت نہیں ہوئی ہوتی تو میں پولیٹیشین نہیں ہوتا, میں اس دنیا میں ہی نہیں ہوتا, یعنی سیاسی دنیا میں ہی نہیں ہوتا. تو آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین بائی چوائس. اب یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری اٹھائی ہے تو خلوص سے اور اچھے طریقے سے نبھائی جائے, تو وہی کوشش کر رہا ہوں. اب پتہ نہیں ہوں اچھا پولیٹیشین ہوں, برا پولیٹیشین ہوں, کامیاب ہوں نہیں ہوں, وہ پتہ نہیں, وقت بتائے گا یا لوگ بتائیں گے. صحیح. سو واٹ میکس یو ہیپی ان لائف؟ مینی تھنگس. آپ کو جو چیزیں, دا تھنگس دیٹ میک یو ہیپی, مطلب پرسنل سیٹسفیکشنز, کوئی بھی چیز. کبھی گاڑی چلانے سے بھی خوش ہوتا ہوں, کبھی بائک رائڈنگ سے بھی خوش ہوتا ہوں. تو وٹ آئی مین ٹو سے از کہ کوئی بھی چیز کبھی, ایک زمانے تک, ابھی 4-5 سال ہوئے آئی لیفٹ اٹ, میں کرکٹ کھیلتا تھا سنڈیز پہ. وہ کرکٹ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا مجھے. کرکٹ کھیلنے سے خوشی ملتی تھی. اسپورٹس وغیرہ دوسرے ٹائپ کے کچھ, بیڈمنٹن وغیرہ اچھا لگتا تھا, اس سے خوشی ملتی تھی. ٹریولنگ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے, ابھی بھی اچھی لگتی ہے. حالانکہ اب اس طرح کا ٹریول کرنے کا موقع نہیں ملتا. اب جو بھی ہوتا ہے زیادہ تر پروفیشنل ہی ہوتا ہے, اینڈ
اٹس آل اسٹریسفل. ٹریول کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے. نیچر اٹ ٹیکس می آئی مین اٹ ٹیکس می اوے. کشمیر کی 5 فیوریٹ جگہ اگر میں آپ سے پوچھوں گا. سون مرگ مجھے بچپن میں بہت اچھی لگتی تھی, مگر تب تک بہت ساری جگہیں جو ہے وہ ڈسکور نہیں کی تھی میں نے خود سے. اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر میں اگر پہلے مجھے گھر سے ٹائم نکلتا یا کام سے ٹائم نکلتا اور کہیں جا کے 1 گھنٹہ مجھے گزارنا ہوتا, امیجیٹلی میں پری محل چلا جاتا, اور میں جاتا بھی تھا کبھی کبھی وہاں پہ شام کو. اور اس زمانے میں آج سے 5 8 10 سال پہلے زیادہ شام کو وہاں پہ جانے نہیں دیا جاتا تھا لوگوں کو زیادہ تر. تو وہاں پہ سولیس ملتا تھا, وہاں پہ بیٹھ کے آپ ایک بار کاملی بیٹھے اور بریز فیل کرے, اور ڈل پہ آپ نگاہ دوڑائے پورے سری نگر سٹی پہ, آپ کو ایک بہت ہی اچھی وہ فیلنگ ملتی ہے. یو گیٹ دیٹ پازیٹیو وائب. ایبسلیوٹلی, وہ بہت پسند ہے. دودھ پتھری اگر آپ گئے ہو, اب حالانکہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے, بہت زیادہ رہ جاتا ہے وہاں پہ, بہت زیادہ ٹریفک, بہت زیادہ لوگ, مطلب بٹ مائلون آڈر سوشنڈورمتی. تو اس میدان آپ جاؤ اگر آپ گئے ہو, وہاں سے پھر اوپر آپ ٹریک کریں, ٹریکنگ پہ جائے, تو وہ بھی بہت اچھی جگہ ہے. ونٹرس میں گلمرگ ادروائز نہیں, ونٹرس میں جب فلی لوڈڈ سنو ہو تب گلمرگ. تو یہ کچھ جگہ ڈپینڈس آن کہ آپ کیا چاہتے ہو. اگر آپ ایک چاہتے ہو 1 گھنٹے کا ایک کام چاہتے ہو, پازیٹیو وائب چاہتے ہو, تو اوپر چلے جاؤ, وہاں پری محل چلے جاؤ. اگر آپ کو ونٹر میں مزے اٹھانے اسنو کے, اسکینگ کے, یا رات کو آپ نکلو, برف باری ہو رہی ہو اور اچھی خاصی برف جمع ہو, رات کو 1 بجے آپ نکلو واک پہ گلمرگ میں, دیر از نتھنگ لائک دیٹ. اور کیا چاہیے, ٹریکنگ پہ جانا ہو, قدرت کے کرشمے دیکھنے ہو, لیکس وغیرہ دیکھنے ہو, تو یہ ملٹیپل ٹریکس. ون اس توس میدان سے ہوتے ہوئے یہاں دودھ پتھری تک, اٹس اے گریٹ پلیس. توس میدان ختم ہی نہیں ہوتا ہے, دیٹس آلسو اے گریٹ پلیس. سونمرگ ہیز اٹس اون چارم. پہلگام اب اگین اس کا بھی حال وہی ہو چکا ہے جو دودھ پتھری کا ہو رہا ہے. پہلگام بھی اب کنکریٹ ہے, ٹریفک ہے, بسز ہے, پولوشن ہے, اس کا چارم ہی ختم کیا گیا ہے. سو دیز آر دا تھنگس. اور اب وہ بھی چلا گیا. گولف کھیلنے جاتا تھا رائل اسپرنگس از اے گریٹ پلیس. سری نگر میں بہت ہی اچھی جگہ ہے رائل اسپرنگس, وہاں پہ آپ گولف کھیلو, بہت مزہ آتا ہے. اور ادروائز بھی آپ ایک راؤنڈ مارو یہاں پہ رائل اسپرنگس گولف کورس میں, بہت مزہ آتا ہے, بہت اچھی جگہ ہے. اب موقع ہی نہیں, یہ سیزن پورا گیا, میں نے گولف ہی نہیں کھیلا, رائل اسپرنگس کا وہ لطف ہی نہیں اٹھا پایا. تو دیز آر دا پلیسز آئی لائک ان سری ڈو یو نگر. بلیو ان کلائمیٹ چینج؟ Yes, I do. And I'm Do you talk worried about about it. Ask my mother. میں ٹیپ کھولنے نہیں دیتا ہوں. پانی کھلا رہے زیادہ دیر, میں گھر میں جھگڑا کرتا ہوں. It's a serious issue. It is. I'm worried about it. اب کشمیر کا حال دیکھیے, یہ سمر دیکھیے. 35 ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, 36 ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. 32 ہو جاتا تھا, I would call it auto cut, اور بارشیں شروع ہو جاتی تھی. 32 تو آٹو کٹ آن. اب تو دلی سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. میں ریسنٹلی دلی سے آیا, پارلیمنٹ الیکشن تھا. آئی فیلٹ کہ یہاں پہ دلی سے زیادہ گرمی ہے, حالانکہ ٹیمپریچر بائی نمبرس کم ہے یہاں پہ دلی سے, مگر بائی فیل جو آپ کو فیل ہوتا ہے نا, مجھے لگا یہاں پہ زیادہ گرمی ہے. وہاں پہ مونسون بھی چل رہا تھا, بارشیں بھی چل رہی تھی, حالانکہ ٹیمپریچر یہاں سے زیادہ تھا, بٹ وہ لو آپ کو فیل نہیں ہوتا تھا, وہ ہیٹ آپ کو اسٹرائکنگ ہیٹ آپ کو فیل نہیں ہوتی تھی. یہاں تو بہت زیادہ, جب پھر واپس آیا یہاں پہ تو بہت زیادہ پولیوشن بہت زیادہ ہے, ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. ایک تو آپ وہیکولر پولیوشن آپ دیکھیے کتنا زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ وہیکولر پولیوشن. برک کلینز آپ دیکھ لیجیے, آپ ایک بار اگر آپ اٹھے, ایک بار یہاں سے ٹیک آف کرے, پھر بڈگام کی اور ہاں ٹیک آف جب آپ کرے, دونوں سائڈ سے آپ دیکھیں, رائٹ سائڈ سے اگر آپ کو ونڈو سے کبھی دیکھنے کا موقع ملا, اور تھوڑا سا ٹیک آف کے بعد 5-6 منٹ کے بعد لیفٹ سائڈ سے اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملے, چاڈورا والا ایریا آپ کا شروع ہو جاتا ہے. رائٹ سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے آپ اتنے برک کلینز اور برک کلینز سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھیں گے, تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ حال ہی برا ہے. اور وہ بھی کچھ لوگوں کے جیب کے لیے
پورا کشمیر سفر کر رہا ہے. اسی طرح سے So why ویکولر don't you talk about it? it is an issue that I am planning to talk about. ابھی ہمارے چیلنجز کچھ اور ہی ہے. تھوڑا سا ان چیزوں کے بارے میں ہم فیصلہ لے سکے. پہلے وہ اختیار ہمارے ہاتھ میں آئے. پہلے اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ. کل کو اس ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم فیصلے لے سکے. پہلے وہ ٹیبل تو آئے نا ہمارے پاس. تو اس وقت امپورٹنٹ وہ ہے کہ ہمیں اختیارات دیے جائے. اگر Right. اختیارات دیے جائے when the things are in your and my hand. ابھی تو فیصلے باہر سے لیے جاتے ہیں. کل کو جب فیصلے کشمیری کے ہاتھ میں ہو, جموں والے کے ہاتھ میں ہو, تو اٹس ناٹ نیسسری روح اللہ وہاں پہ ہے, عمر بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے. یہ اس بارے میں سوچے گا ایز یو کریکٹلی انڈرسٹینڈ. تو یہ پالیسی بنا سکتا ہے, یہ ڈیسیجنس لے سکتا ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایٹ دا مومنٹ از کہ جموں کشمیر کے عوام کے ہاتھ میں یہ اختیار ہونا چاہیے پالیسی میکنگ کا, ڈیسیجن میکنگ Exactly. کا. I believe we should have clear policy for climate بالکل. change and climate تو crisis. ونس دیٹ از ان پلیس وی شوڈ ہیو. آپ دیکھیے جہلم کا حال دیکھیے, ہر ایک واٹر باڈی اور آپ کے دریا دیکھیے, آپ کے وہ اسٹریمز دیکھیے, آر یہ منوانا کل یہ منوانا نال یہ منوانا کٲشِر پٲٹھۍ, وہ سوکھ گئے ہیں سارے. اینڈ گلیشیئرز اوپر ختم ہو گئے, ختم ہو گئے. ویٹ لینڈز ڈرائی ہو رہے ہیں. ویٹ لینڈز ڈرائی ہو رہے ہیں. تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. آج سے 5 سال 10 سال کے بعد دا سچویشن ول بی ورس. آئی مین اس کے بارے میں پالیسی بھی بنانی ہوگی. میرے دماغ میں بھی ہے کچھ چیزیں دیٹ آئی ول انشاءاللہ. ٹیک اپ ود دا گورنمنٹ. جو بھی گورنمنٹ یہاں پہ بنتی ہے انشاءاللہ امید ہے ہماری گورنمنٹ بنے گی. لیو دیٹ اپارٹ, یہ پالیٹکس میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو بھی گورنمنٹ یہاں پہ بنے گی اٹس ان بھائی فریڈم ہے یہاں, آزادی ہے. چلیے پھر امید ہے کہ نیشنل کانفرنس کی گورنمنٹ بنے گی. تو ڈو یو بلیو سو؟ آئی تھنک ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں, ایک وہ تو لگ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ این سی کی گورنمنٹ بنے گی. ہاؤ؟ لوگ ووٹ دیں گے, وہ لوگ سپورٹ دیں گے تو انشاءاللہ بنے گی. اور آئی تھنک کہ لوگوں کو اب سمجھ میں آیا ہے کہ جو ہمیں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی, کوشش کیا جو ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا, اور خاص طور سے کشمیر کے ووٹ کو جو ڈیوائڈ کیا گیا, اس کا نقصان کیا اٹھانا پڑا ہمیں پھر. چونکہ مینڈیٹ کسی ایک پارٹی کے ہاتھ میں نہیں تھا 2014 میں. ایک پولیٹیکل پارٹی مجبور ہوئی, یا میں نہیں کہوں گا مجبور ہوئی, انہوں نے الائنس کیا بی جے پی کے ساتھ. تو اس الائنس کا نتیجہ یہ نکلا جو ابھی ہے ہمارے پاس. اگر 2014 میں یا این سی میجورٹی میں ہوتی شاید یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اگر این سی میجورٹی میں نہیں لانی تھی, این سی کو میجورٹی نہیں دینی تھی لوگوں کو, کاش پی ڈی پی ہی میجورٹی میں ہوتی تو ان کو الائنس نہیں کرنا پڑتا بی جے پی سے, اور یہ سب نہیں ہوتا. سو آئی تھنک پیپل ناؤ ریئلائز کہ اب جو کچھ بھی بچا کچا ہے, یا جو بھی ہمیں فائٹ بیک کرنا ہے, وی ہیو ٹو آئی مین فائٹ بیک ود اے اسٹرانگر مینڈیٹ. اب یہ فریگمنٹڈ مینڈیٹ, اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے ہم نے دیکھا. تو ایک یہ کہ یہاں کی کسی ایک پارٹی کی میجورٹی ہو, وہ مجبور نہ ہو بی جے پی جیسے فورسز کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے. دوسرا وہ جو ریجنل پارٹی جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میجورٹی کے ساتھ آئے, وہ نیشنل کانفرنس ہی ہو. اور ایز آئی سیڈ, میں نے اس کے بارے میں کیمپیننگ میں بہت کچھ کہا ہے, بھی تھوڑا سا کہوں گا. اس پارٹی کی غلطیاں بھی ہے, بٹ اس پارٹی کی آئیڈیالوجی بھی ہے. بہت ساری غلطی. جیسے لیٹس نیم پہ 96 میں جب نیشنل, حالانکہ میں تب نہیں تھا نیشنل کانفرنس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں کہاں پہ ہو سکتا تھا, کہ اگر وہاں پہ وہ غلطیاں نہیں ہوتی تو شاید کچھ چیزیں. 96 میں جب یہاں پہ اسی طرح الیکشنز اناؤنس کیے گئے, اور گورنمنٹ آف انڈیا تب مجبور تھی کشمیر میں الیکشن کرانے کے لیے, جموں کشمیر میں الیکشن کرانے کے لیے, کیونکہ انٹرنیشنلی اس ملک کی کریڈیبلٹی اٹ واز ایٹ اسٹیک. سو دے وانٹیڈ ٹو, آئی مین وہ کریڈیبلٹی وہ واپس بحال کرنا چاہتے تھے. اس کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے ان کو جموں کشمیر میں ڈیموکریسی واپس لانی تھی, اور اس کے لیے ان کو اسمبلی الیکشنز کرانے تھے. اس وقت وہ آئے نیشنل کانفرنس کے پاس, ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس, بٹ نیشنل کانفرنس کے پاس, بیکاز اٹ واز دا پریمیئر اینڈ دا لارجسٹ political party of Jammu and Kashmir. تو they knew کہ without the participation of national conference اس کی credibility نہیں ہوگی.
اس الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. تو وہ آئے نیشنل کانفرنس کے پاس کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں, وی آر پلاننگ ٹو ہولڈ دی الیکشنز ان جموں اینڈ کشمیر. اینڈ نیشنل کانفرنس ڈیڈ پٹ کنڈیشنز کے اٹانومی بحال کرے, ہم سے جو چھینا گیا ہے وہ بحال کرے. تو اب وہ جو مشہور جملہ ہے کہ اسکائی از دا لمٹ, تب کہا گیا آپ پارٹیسپیٹ کریں, دین آپ کی گورنمنٹ بن جاتی ہے, ایک بار ڈیموکریسی وہاں پہ بحال ہو جاتی ہے. تو دین اسکائی از دا لمٹ ود ان دا فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن, جو بھی آپ مانگو وہ مل سکتا ہے. تو اٹانومی بھی تو مل جائیں گے. میری نظر میں غلطی یہ ہے کہ بجائے ان کی بات پہ بھروسہ کر کے الیکشنز میں حصہ لیا گیا, کہ پہلے الیکشنز میں حصہ لیا, ان پہ جو پریشر تھا ان کا وہ پریشر ختم ہو گیا. دے ور گیون دیٹ ایگزٹ, ان کو وہ جو مدد چاہیے تھی وہ ان کو ملی. اس کے بعد وہ مجبور نہیں تھے, کیونکہ جو ان کی مجبوری تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ مجبور نہیں تھے آپ کی بات سننے کے لیے, اپنے وعدے پہ پورا اترنے پہ. بجائے اس کے کاش اس وقت نیشنل کانفرنس نے یہ کہا ہوتا کہ پہلے آپ اٹانومی ریسٹور کریں, دوسرے دن آپ ہمیں کہیں ہم الیکشنز لڑیں گے. تو مجھے لگتا ہے آئی تھنک کہ شاید اگر اس حد تک ماحول اس وقت بارگیننگ اس حساب سے کی گئی ہوتی کہ پہلے آپ پارلیمنٹ کا سیشن بلاؤ, 2 دن کا سیشن بلاؤ, اٹانومی ریسٹور کرو, تیسرے دن آپ الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کراؤ, تو کاش اس طرح سے بارگیننگ کی گئی ہوتی اس وقت. آئی تھنک وی مس دی اپرچونٹی. اس طرح سے نہیں ہوا, ان پہ بھروسہ کیا گیا, پہلے ان کو جو چاہیے تھا ان کو دیا گیا, پھر وہ ٹاٹا بائی بائی. ٹاٹا بائی بائی. تو اسی طرح سے آئی تھنک, آئی پرسنلی تھنک کہ سیکورٹی فورسز کو, حالانکہ جس ٹرمائل سے کشمیر گزر رہا تھا اور گزر رہا ہے, یہاں پہ سیکورٹی فورسز کو اس ٹرمائل کی وجہ سے کہیں کہیں پہ اکثر جگہوں پہ ویٹو مل جاتا ہے بائی ڈیفالٹ. اور یہ جو ڈسٹربڈ ایریا ایکٹ ہے, پھر افسفا ہے, اس وجہ سے بھی ویٹو مل جاتا ہے. بٹ آئی فیل کہ کہیں کہیں جگہ پہ سیکورٹی فورسز کو خوف ہونا چاہیے تھا یہاں کی گورنمنٹ کا. سیکورٹی فورسز کو اور زیادہ اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے تھا, حالانکہ ویٹو ان کے پاس ہے. ون نیڈیڈ ٹو فائنڈ ویز. میں نہیں کہتا ہوں کہ سب کچھ جو ہوا وہ صحیح ہوا یا سب کچھ جو ہوا وہ غلط ہوا, بٹ جہاں جہاں پہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, اس وقت کے نوجوانوں کے ساتھ یا آج کے نوجوانوں کے ساتھ سیکورٹی فورسز کی طرف سے وجہ سے جو زیادتیاں ہوئی, وہاں پہ اگر لوکل گورنمنٹ کا خوف نہیں تھا, ان کے بیہیویئر میں اگر لوکل گورنمنٹ کا خوف نہیں تھا, تو وہ بہت بڑی غلطی تھی. تو دے ہیڈ ٹو فائنڈ ویز کہ اگرچہ افسفا ہے, اگرچہ ڈسٹرب ایریا ایکٹ ہے, اگرچہ ملٹنسی ہے بھی, اینڈ دے ٹو کاؤنٹر دس ملٹنسی دے ہیو سرٹن ٹائپ آف ویٹو وہاں پہ, بٹ دے ہیڈ ٹو فائنڈ ویز کہ کس طرح سے ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے. تو بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں, شاید اگر یہ آپ سیکورٹی فورسز کا بیہیویئر چیک کیا گیا ہوتا یا ان کو اکاؤنٹیبل بنایا گیا ہوتا زیادہ تر, یا راستے ڈھونڈے گئے ہوتے ان کو اکاؤنٹیبل بنانے کے, تو شاید کشمیر میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہوا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہیں, اینڈ آئی ایگری وتھ دیٹ. کچھ چیزوں میں ٹو بی مور اسپیسیفک, کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا, کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا خدا نخواستہ, کہیں پہ کریک ڈاؤن ہوا, کہیں پہ کرفیو ہوا, کہیں پہ پروٹیسٹ ہوا, جس طرح کے بھی انسیڈنٹ, کہیں پہ شوٹنگ ہوئی, کہیں پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. حالانکہ آئی واز ناٹ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, میں ٹاپ لیول پہ نہیں تھا. دس از ہاؤ آئی ہیو ایوالوڈ اینڈ ہاؤ آئی ہیو انڈرسٹوڈ دا تھنگس. کیسے اب پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا. I did not come into politics as a prepared politician. میں نے 20 سال نہیں گزارے تھے پالیٹکس میں, پھر میں نے الیکشن جیتا, پھر میں MLA بنا, پھر میں منسٹر بنا. میں اس پروسیس سے گزر کے نہیں آیا تھا. میں سیدھے بنا اور اس جگہ پہ پہنچا, اور اس دنیا میں ہی نہیں تھا, اس دنیا کا ہی نہیں تھا, اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں ہوا تھا, انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. تو میرے لیے اسی وقت
رسپانسبلٹی بھی تھی اسی وقت, رسپانسبلٹی کو نبھانا سیکھنا بھی تھا. رائٹ. سو آئی ہیڈ دیٹ واز دا لرننگ پروسیس فار می ایٹ دا سیم ٹائم. جب میں اس سب کا حصہ تھا تو میں سیکھ بھی رہا تھا. ناؤ آئی کین سے کہ بہت سارے کیسز میں یا بہت سارے سبجیکٹس پہ آئی ایم ناٹ کمپلیٹلی کلیمنگ کہ آئی ایم کمپلیٹلی ایوالوڈ, بٹ آن سرٹن سبجیکٹس I understand things better than yesterday. نو ڈاؤٹ. I understand things better than 10 years ago. I can handle things differently آج 10 سال کے بعد. آج میں ایوالو ہو چکا ہوں کچھ سبجیکٹس پہ. سو آئی ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. سو ناؤ آئی کین سے کہ کہاں پہ کیا چیزیں غلط ہو رہی تھی. آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ جو انسیڈنٹس ہوا کرتے تھے تب. ایڈمنسٹریشن کا, گورنمنٹ کا, چاہے وہ ہماری ہوتی, چاہے وہ پی ڈی پی کی بھی ہوتی یا کوئی بھی ہوتی, ایک سب کانشیس ریسپانس ہوتا تھا. جو ڈی جی کا ان پٹ ہوتا تھا دے وڈ آٹومیٹکلی ٹیک دیٹ فار گرانٹیڈ کہ یہی صحیح ہے. پولیس کا جو ان پٹ آتا تھا وہاں پہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا تو پولیس کا جو ان پٹ آتا تھا تو وہ صحیح وہی مانتے تھے, دوز ہو ور ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرس. تو گورنمنٹ وڈ ٹیک دا ان پٹ آف دا سچویشن اور دا فیکٹ آف دا سچویشن فرام پولیس, فرام ایڈمنسٹریشن ایٹ دی لوکل لیول. سو یو مین فیکٹ چیکنگ امپورٹنٹ تھی. فیکٹ چیکنگ امپورٹنٹ تھی, وہ بہت بڑی غلطی تھی. آپ کا ڈی جی رپورٹ لاتا, آپ اس پہ یقین کرتے, آپ سائن کر دیتے تھے, سائن کر دیتے, فلاں جگہ یہ انسیڈنٹ ہوا, یہ اس وجہ سے ہوا, یہ اس وجہ سے ہوا. آپ اس پہ یقین کرتے کیونکہ یہ میرے ڈی جی نے لایا ہے, یہ میری پولیس آرگنائزیشن نے لایا ہے, میری ایڈمنسٹریشن نے لایا ہے. اگر آج میں کہوں کہ غلطی کیا تھی, آج میں یہ ایوالو ہو کے آئی ہیو دس انڈرسٹینڈنگ. اگر میرے پاس فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا, خدا نہ خواستہ کوئی زخمی ہوا, ڈی جی رپورٹ لے کے آتا وہاں پہ اس وجہ سے یہ رزلٹ نکلا, یہ انسیڈنٹ اس وجہ سے نکلا, آئی شوڈ چیلنج دا ڈی جی. I should make him accountable at that very moment. جس وجہ سے بھی ہوا, it's your responsibility. And I don't agree with you. پھر جا کے لوگوں کے ساتھ مل کے, لوگوں کے پاس جا کے, لوگوں سے بات کر کے, you should get the actual, I mean, try to get the facts of the incident and then of the situation and then try to find a way to deal with it. اور جو بھی responsible تھا, ہوتا یا ہوتا ہے, ہوتا ہوگا, deal with them accordingly. تو that element was missing. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے, شاید وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. پولیس, سیکورٹی فورسز, سول ایڈمنسٹریشن یہ اپنی وردی بچاتے ہیں, یہ اپنی نوکری بچاتے ہیں, یہ اپنا اے آر بچاتے ہیں, اینول رپورٹ جو ان کا ہر سال بنتا ہے جس وجہ سے ان کی وہ پروموشن ہو جاتی ہے وغیرہ, یہ اپنا اے آر بچاتے ہیں. Your job is not to listen to them. Your responsibility is to listen to your people. پہلے ان کا سنو, ان کا مت سنو. اگر یہ فیکٹ لے کے بھی آتے ہیں, اس فیکٹ کو تب تک فیکٹ مت مانو جب تک آپ لوگوں کا نہ سنو اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ ٹو دا ایکچوئل سچویشن. تو مس ہینڈلنگ ناٹ بائی پرپز, یہ کہوں گا کہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے, یا کنفلکٹ جو تھا, اس کنفلکٹ کی وجہ سے جو سیکورٹی فورسز کو ہائی ہینڈیڈنس تھی, جو مس ہینڈلنگ تھی سچویشن کی, مس ہینڈلنگ تھی سچویشن کی, دیٹ واز اے مسٹیک. اوور آل اگر کشمیر کی بات کریں گے, 3 بڑی پولیٹیکل مسٹیکس کیا تھی یہاں پہ, جس کی بھی ہو؟ کاش یہاں پہ ریڈرس نہیں آئے ہوتے, کاش اس پار سے جہاں سے بھی آئے, جو بھی آئے, ڈونٹ نو, کاش وہ ریڈرس نہیں آئے ہوتے. تو مجھے لگتا ہے شاید سچویشن کچھ اور ہی ہوتی. کاش 89 میں پھر وہ گن نہیں آیا ہوتا, سچویشن مجھے لگتا ہے کچھ اور ہی ہوتی. اور اس گن کے آنے کی وجہ سے میں نہیں کہوں گا کشمیریوں نے پنڈتوں کو نکالا, نہیں, مجھے پتا ہے وہ ایک آئیڈیالوجی شاید ایک جگہ سے آئی. اس آئیڈیالوجی میں جو بلیو کرتے تھے ان کے ہاتھ میں بندوق تھی, عام کشمیری بندوق کے بغیر تھا. وہ بندوق ان عام کشمیریوں پہ بھی چل رہی تھی, وہ پنڈتوں پہ بھی چل رہی تھی. حالانکہ پنڈتوں پہ بائی نمبرز پنڈتوں پہ کم چلی, مسلمانوں پہ بہت زیادہ چلی, بٹ پھر بھی ایک جان بھی ایک دنیا کی جان کے برابر. نو ڈاؤٹ. واٹ آئی مین ٹو سے از
وہ بندوق جس آئیڈیالوجی نے وہ ماحول بنایا وہ چلی مسلمان پہ بھی، وہ چلی پنڈت پہ بھی. ایک اس آئیڈیالوجی نے جو وہاں سے آئی، اور اس آئیڈیالوجی کو کا جس نے فائدہ اٹھایا یہاں پہ، وہ جو گورنر تھا یہاں پہ، اس نے ایک ٹو کاؤنٹر دیٹ سچویشن جو اس وقت تھی، انسرجنسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا وہ جو اس وقت آواز اٹھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس نے پنڈتوں کو پھر یہاں سے نکالا. دونوں نے نکالا. ایک جو وہ بندوق وہ جو پنڈتوں پہ چلی، جتنے بھی چلی، کم پنڈت مارے گئے یا زیادہ پنڈت مارے گئے، ان پہ جو بندوق چلی، اس نے پھر اس ماحول کا فائدہ اٹھا کے اس وقت کی ایڈمنسٹریشن نے جو پنڈتوں کو یہاں سے نکالا. کاش وہ نہیں ہوا ہوتا. میں مورلی یہ بات کہہ رہا ہوں، پولیٹیکلی نہیں، مورلی یہ بات کہہ رہا ہوں. کہیں کہیں پہ آپ کو ماننا چاہیے کہ آپ کی اسٹرگل جو ہے پولیٹیکلی بھی کریکٹ ہونی چاہیے، مورلی بھی کریکٹ ہونی چاہیے. اگر مورلی کریکٹ نہیں ہے، خدا تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی تحریک اٹھا کے دیکھے، جتنی بھی چلی ہے، جتنے بھی ریولیوشن چلے، جب تک کہ ان میں مورل ایلیمنٹ نہ ہو، کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوئی ہے. جتنے بھی ریولیوشنز کامیاب ہوئے ہیں، یو ول فائنڈ سم مورل ایلیمنٹ ان دیٹ، جس کے ارد گرد وہ ریلی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، مہاتما گاندھی کی یہ بات کرتے ہیں، اس کے مورل ایلیمنٹس آپ بہت دیکھیں گے، جس کے آس پاس اس نے وہ، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. نیلسن منڈیلا اس کے مورل ویلیوز کے آس پاس ہی ریلی کرتا. ایٹ دا سینٹر آف اٹ از سم مورل ویلیو، مورالٹی، مورل ویلیوز، وہ آئیڈیالوجی. فرانس میں فرینچ ریولیوشن آپ دیکھیے، ایران کا ریولیوشن آپ دیکھیے، جتنے بھی کامیاب ریولیوشن ہے، یو ایس کا بھی دیکھ لیجیے، انہوں نے جو سول وار لڑی ہے برٹش کے خلاف، جہاں پہ بھی جو بھی تحریک کامیاب ہوئی ہے، اس میں مورل ویلیوز اور وہ مورالٹی اس کا ایلیمنٹ آپ کو ملے گا. اگر خداوند تعالیٰ کے اصول کے ساتھ آپ جھگڑا کرے، پھر اسی کے لیے لڑے، اگر آپ خدا کے لیے ہی لڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لڑ رہے ہو، اور اس کے کسی اصول کے ساتھ جھگڑا کرے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. میں نے یہ اس سے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہوں گا، آپ کے پوڈ کاسٹ پہ بھی کہوں گا. آئی فیل کہ جس بھی سچویشن میں ہوا، ہم نے ہونے دیا، دیٹ واز مورلی انکریکٹ. پنڈتوں کو کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ پنڈتوں کو یہاں سے باہر نکالے. ان کا گھر ہے، جیسے آپ کا ہے، اسی طرح سے ان کا ہے. ان کا میراث ہے، جس طرح سے آپ کا ہے، ان کا بھی ہے. وہ ان کا جو بھی مذہب ہو، ان کا حق ہے. I don't agree with that religion, but نہرو نے شاید کہا ہے، میں صرف ریلیجن اس میں لا رہا ہوں. بٹ ہم اتنے گرو ہوئے ہونے چاہیے کہ we don't agree with that religion, but we should grow to this extent کہ we should die for them to have the right to practice their religion. Great. Even اسلام بھی کہتا ہے کہ you should respect بالکل. each other. ابھی اسلام کی بات کریں گے تو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہیں گے. وہ کہیں گے کہ But still, that's a strong reference. اسلام کے ویلیوز تو، بٹ انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے نا، انٹرپریٹیشن ہمارے اسلام کی ہم نے بھی بہت غلط کی ہے. ہمارے اسلام کی الگ الگ انٹرپریٹیشنز ہیں. اب آپ کہیں گے کہ نہرو نے اگر یہ بات کہی ہے، اس سے بہتر بات ہے اسلام میں، اور ہے بھی. میں آپ کو مثالیں دوں گا بہت ساری، کہ تیسرا اٹھ کے بولے گا، مسلم ہی اٹھ کے بولے گا، یہ تم نے مس انٹرپریٹیشن کی، اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور ہوگی. وی نیڈ ٹو چیک ان سائڈ. پہلے ہم نے دیکھنا ہے ایک انٹرپریٹیشن پہ، ایک ویلیو. اسلام کا سیٹ آف ویلیوز ہے. دیکھیے، اسلام میں لاز بھی ہے، اس میں ویلیوز بھی ہے. نو ڈاؤٹ. قرآن اگر آپ دیکھیں، اٹس میجورٹی آف اٹ از اباؤٹ morality, ethics. اٹس اباؤٹ ایتھکس. یہ جو قانون جسے آپ شریعت کہتے ہیں نا، قانون، میں یہ بریفلی بات کر رہا ہوں. اگر کسی کو ڈبیٹ بھی کرنا ہو تو I'm ready to debate. I'm up for it. جو شریعت جسے ہم کہتے ہیں، قوانین، قانون، قرآن میں میجورٹی پارٹ آف قرآن از اباؤٹ ایتھکس. انسان ایتھیکلی کیسا ہونا چاہیے، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی ایتھیکلی کیسا ہونا چاہیے. ایک اور پارٹ ہے، اٹس اباؤٹ لاز آف انہیریٹنس، سول لاز، کرمنل کوڈ جو ہے، بہت کم ہے. قرآن لا بنانے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن کا کام نہیں ہے قانون بنانا.
قرآن کا کام ہے آپ کو ٹو گرو یو ایز اے پرسن. ایز اے پرسن. آپ میں وہ صلاحیت پیدا کرے, وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے. باقی لا تاکہ بنا, قانون کی ضرورت ہی نہ پڑے. لا آپ خود بناؤ گے, رائٹ. قانون آپ بناؤ گے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حساب سے ان ایتھکس کی بنیاد پہ ہوگا. رائٹ. وہ جو بنے ہوئے نا اس وقت انہیریٹنس کے, پنشمنٹ کے, کرمنل کوڈ وغیرہ, وہ اس وقت کے انٹرجیکشنز ہے, اس وقت کے حساب سے یا تو قرآن کو انٹرجیکٹ کرنا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پورا نظام انہوں نے بدل دیا نا, تو ایک نظام بدل دیا ٹو مینیج دا تھنگس, ٹو گائڈ دا تھنگس. آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے نا, کچھ چیزوں کا جواب ہونا چاہیے. کسی نے چوری کی, اس کا یہ کیسے کنٹرول کرنا, اس کے لیے حکم کیا ہے, انہیریٹنس کے لیے حکم کیا ہے, میرج, انسٹیٹیوشن آف میرج کے لیے حکم کیا ہے. سو ٹو ریگولرائز دا تھنگز ایٹ دیٹ مومنٹ انٹرونشنز ہوئی. اور قرآن انٹرونشن کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ پھر اتنی بڑی موٹی کتاب ہوگی اگر انٹرونشن کرنے کے لیے, پھر زندگی کے ہر ایک پہلو کے لیے قانون ہونا چاہیے. تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ وہ قانون سازی نہیں کی گئی ہے قرآن میں. قرآن از آل اباؤٹ انبیاء کے جو قصص آپ کو بتائے گئے, داستانیں آپ کو بتائی گئی Even it starts with learning. ہے نا, اقرا. یہ آپ کو ایتھیکلی آپ کو بنانے کے لیے آیا, آپ کے ایتھکس کو, آپ کے معاشرے کے ایتھکس کو بنانے کے لیے آیا ہے قرآن. قرآن از آل اباؤٹ مورالٹی, اٹس اباؤٹ ایتھکس. جب آپ ایتھکس آپ کے اتنے زیادہ اچھے ہو جائے, آپ یو گرو ود دوز ایتھکس, پھر آپ معاشرے کو اچھے طریقے سے سنبھال پاؤ گے. آپ پھر وہ خداوند تعالیٰ کا نمائندہ بن سکو گے, خلیفۃ اللہ, خدا کا نمائندہ زمین پہ, جو وہ رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے. واٹ آئی مین ٹو سے از, ہمیں قرآن کے ایتھکس پہ اس وقت زیادہ تر یہ جو ہم زور دیتے ہیں نا قرآن پہ, اس کو قرآن لاگو کرنا ایتھکس کے حساب سے, اخلاقیات کے حساب سے, شریعت کے حساب سے لاگو کرنے پہ ہر ایک تلا ہے جس کو شریعت کے بارے میں ABCD بھی نہیں پتہ ہے, جس کا شریعت اتنا ہی ہے کہ UMS نے میں سے برابر دیجیے, جو میری بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اس کا سر کاٹو. اس کا شریعت یہ بھی ہے نا, ہم میں سے ایک سیکشن ہے بھی, وی آر ناٹ میجورٹی آف اس آر ناٹ دیٹ. اس کا وکٹم مسلمان بھی بن چکا ہے, اس کا وکٹم غیر مسلمان بھی بن چکا ہے. تم سے شریعت انڈرسٹینڈنگ چیز یہ گھس میں کت ماننی, اس کو میری بات ماننی ہے. اگر نہیں مانا یہ کافر ہے, یہ واجب القتل ہے. اگر اس طرح کا پیشن قرآن کے ایتھکس کو لاگو کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں ہوتا نا, آج آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یہ نہرون چوین خود بہترین کا اچھے قرآن سے, وہ ہم نے خود دبائی ہے. اس کے برعکس ہم کرتے ہیں. ایک مثال میں دیتا ہوں, میں BJP کے ساتھ, RSS کی آئیڈیالوجی کے ساتھ لڑتا ہوں اور لڑتا رہوں گا, مگر کہیں پہ وہ بھی کچھ چیزیں جب وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں نا, آئی سٹ ایٹ مائی ہوم, میں کارنر میں بیٹھتا ہوں, میں سوچا اس کا جواب کیا ہے, میرے پاس ہے ہی نہیں. کبھی جیسے کہ میں بتانا چاہتا تھا آپ کو, جیسے کہ سڑک چلنے کے لیے ہے, اس پہ کافر کو بھی چلنا ہے, مسلمان کو بھی چلنا ہے, عیسائی کو بھی چلنا ہے, جو بھی آپ نام دو. سڑک کے لیے, نماز کے لیے نہیں ہے. سڑک نماز کے لیے نہیں ہے. دوسرے کے آنے جانے کا راستہ آپ بند کرو اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو, خدا تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا. نماز کے لیے شرط اول یہ ہے کہ جو زمین جس پہ آپ نماز پڑھتے وہ مباح ہو. مباح کا مطلب یہ ہے کہ جس کی وہ ہے اس سے آپ نے اجازت لی ہو, نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت لی ہو. یہ شرط اول ہے. جس جگہ پہ آپ نماز پڑھو اس جگہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مباح ہو نماز پڑھنے کے لیے, اس کے لیے اجازت ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ پاک ہو. پہلے اجازت تو ہو, پھر آپ دیکھو پاک ہے کہ نہیں. پہلے پتہ کرو اس نے اجازت دی ہے یا نہیں ہے. تو اگر شرط یہ ہے تو سڑک نہ آپ کی ہے نہ میری ہے. صحیح. یہ ہر کسی کی ہے, یہ مسلمان کی بھی ہے, غیر مسلمان کی, یہ اس مریض کی بھی ہے جسے اس راستے سے چلنا ہے اس وقت. ایگزیکٹلی. ہاؤ ڈیئر یو کہ تم سڑک بند کرو نماز کے نام پہ, اور جس مریض کو اس وقت چلنا ہے, چلیے مریض نہیں ہے, کوئی شوق سے نکلا ہے, اپنے دفتر پہ نکلا ہے, کوئی گردش کرنے کے لیے نکلا ہے, اپنے بزنس پہ نکلا, اپنے کام پہ نکلا, جسے وہ سڑک استعمال کرنی ہے اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے, اپنے حق کے لیے. تم نے اس کا راستہ کیسے بند کیا؟ اس سے اجازت لی ہے,
جتنی آپ کی سڑک ہے اتنی اس کی بھی سڑک ہے، رائٹ. اس سے اجازت لی ہے. جب ہم دیکھتے کہ دیوالی کے نام پہ لوگ نکلتے سڑکیں بند کرتے ہمیں اچھا نہیں لگتا. سیم گوز ود اس. جب ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ دیوالی کے نام پہ ہم سڑکیں بند کرے، جیسا آپ اس وقت فیل کرتے ہیں نا، صحیح. گیو دی ادر سائڈ دا رائٹ، اسی طرح کا وہ بھی فیل کریں گے جب آپ راستے بند کرتے ہیں. حالانکہ میں نے اس بارے میں کہیں پہ بات کی ہے، بٹ بہت ہی چھوٹے سے اس میں مجمع میں. آج میں یہ پہلی بار بات کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں. محرم کے جلوس نکلتے ہیں نا، جی. آئی ہیو ایوالوڈ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آئی ڈونٹ ایگری کہ محرم کے جلوس نکلے اور راستے بند ہو جائے. آئی ڈونٹ ایگری. مجھے پتا ہے یہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد شاید وہی لوگ، ٹھیک ہے، جو زندہ باد بھی کرتے ہوں گے، یہ سننے کے بعد شاید وہ میرا مرد آباد بھی کرے. میں حقیقت یہی ہے. آئی ڈونٹ ایگری. Is it for real? دیکھیے جہاں پہ یہ بہت ساری مثالیں دیں گے جہاں پہ سڑکیں بند کی جاتی ہوگی، ایران، عراق وغیرہ میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس سڑک پہ دیٹ انٹائر پاپولیشن ایگریز آن دیٹ ڈے کہ ہمیں اس سڑک پہ اور کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے، اس سڑک پہ یہی کام کرنا ہے. Got it. تو دیٹس ود دا کنسنٹ. آپ کو تو بھی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے. وہ مثال آپ یہاں پہ لگا ہی نہیں سکتے. یہاں پہ جب آپ سڑک استعمال کرتے ہو، یہ صرف اس پاپولیشن کے لیے نہیں ہے جس سے وہ کنسنٹ دیا اس دن میں صرف وہ یہ کام کروں گا. یہ اس تمام پاپولیشن کے لیے جو اس دن مختلف کام کرنے کے لیے اس سڑک پہ نکلیں گے. تو میرے لحاظ سے جب سڑک بند کی جاتی ہے نماز کے نام پہ، میرے لحاظ سے جب سڑک بند کی جاتی ہے جلوس کے نام پہ، اتنا ہی غلط ہے جب ہم دیکھتے کہ وہ دیوالی کے نام پہ سڑک بند کرتے ہو. نہیں کرنا چاہیے. تو مورلی یہ صحیح نہیں ہے. سڑک چلنے کے لیے، نماز کے لیے نہیں ہے. ڈیفائن رول اپنی اپنی چیز کو اپنے اپنے کام کے لیے. ہر کوئی چیز سمپل. اپنے کام کے لیے. سو وی ہیو ٹو گرو. ہمیں مورالٹی سمجھنی، ایتھکس سمجھنے ہیں. اسلام کے ایتھکس سمجھنے ہیں. ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے، شیعوں میں بھی ہے، اہل سنت میں بھی ہے. تھوڑا سا فرق ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ امام آ چکے ہیں، اہل سنت امام مہدی کا کنسیپٹ. اہل سنت کہتے ہیں کہ آنے والے ہیں، وہ پیدا ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ اہل تشیع کے مکتب میں، ان کتب میں یہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں. اب یہ بحث ہم سائڈ میں، یہ ہے کہ امام آنے والے ہیں، مہدی آنے والے ہیں، اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اچھا، میں روایتیں اٹھا کے دوں گا، روایتیں جو ان کی شخصیت کے لیے جو پریڈکشنز کی گئی ہے، احادیث جو ہے کہ ون آف دا میجر جو ایڈمنسٹریٹو جو آرڈرس ان کے ہوں گے نا، ایکٹیویٹی جو ہوگی، وہ مسجدوں کو گرائیں گے، سڑکوں کو چوڑا کریں گے. میں روایت دوں گا، آیت ہے یہ روایت ہے میرے پاس، حدیث ہے میرے پاس. حالانکہ شیعہ کتب میں یہ ہوگی، مگر ان کے لیے کم سے کم جو اس کنسیپٹ میں جن کا ایگری کرتے ہیں، کم سے کم وہ تو مانیں گے نا. دوسرے کہیں گے ہم ان حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری کوئی لڑائی نہیں ہے. جب امام مہدی کی حکومت یا ایڈمنسٹریشن، یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، ایک ڈسکشن ہے، کسی اور دن کریں گے. جس دن وہ ایڈمنسٹریشن قائم ہوگی، ان کے بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہوگا، روایت میں دے سکتا ہوں، جو بھی مانگنا چاہے میں بھیج سکتا ہوں، کہ وہ جہاں پہ سڑکیں کوشادہ کرنے کی ضرورت ہوگی، سڑکیں بنانے کی ضرورت ہوگی، مسجدیں گرائیں گے اور سڑکیں بڑھائیں گے. سو دیٹ از دی ایتھکس آف اسلام. ہم کتنا اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم کس اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. سو وی نیڈ ٹو انٹروسپیکٹ. ہمیں بھی تھوڑا سا کورس کریکشن کرنا ہے ایز مسلمس، پھر اس طاقت کے ساتھ لڑنا ہے. آپ کا مورل اپر گراؤنڈ ہونا چاہیے یہ لڑائی لڑنے کے لیے. کہیں کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس وہ مورل اپر گراؤنڈ ہے نہیں. حالانکہ اس سائڈ وہ جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم وتھ ہندوازم، آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم وتھ کرسچینٹی، جوڈائزم، کسی چیز کے ساتھ مجھے پرابلم نہیں ہے. ہر کسی کا اپنا حق ہے. ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کے ساتھ مجھے پرابلم ہے. ہندوتوا فنڈامنٹلزم کے ساتھ مجھے پرابلم ہے اتنا ہی جتنا مسلم، چاہے وہ آئسس ہو، اس نام پہ جو فنڈامنٹلزم ہوتا ہے، مجھے اتنی پرابلم اس کے ساتھ بھی، فنڈامنٹلزم کے ساتھ پرابلم ہے. اگر اس RSS کی آئیڈیالوجی سے، فنڈامنٹلزم سے، ایکسٹریم فنڈامنٹلزم سے لڑنا ہے، یو ہیو ٹو بی مورلی اپ رائٹ. آپ کے پاس وہ مورل اپر ہینڈ ہونا چاہیے، ہائی گراؤنڈ ہونا چاہیے. کچھ جگہوں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے. وہاں پہ وہ کورس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے، انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم میں کمی نہیں ہے، اس مکتب میں، اسلام میں کمی نہیں ہے. میں نے کہا نا، یہ 70%
more than 70%. Quran is all about ethics. یہ آپ کے ایتھکس بنانے کے لیے کمی آیا ہے. ہم میں ہے، اسلام میں نہیں ہے. ہمارے پاس وہ نبی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ایتھکس کا تکمیل ہے، اس کے اوپر ایتھکس ہو ہی نہیں سکتے. ایتھکس جتنے بھی اوپر جا سکتے وہ اس میں نے جمع کر کے دیے ہے. تو قرآن بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے جو ایتھکس کا عروج ہے. مگر ہم ایتھکس سے دور ہے، شریعت زیادہ پتہ لگے، قانون زیادہ پتہ لگے وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ what it is all about. So we have to be morally right. کریکٹ، ایگزیکٹلی. سو یو بلیو کہ دیش بدل رہا ہے؟ Sorry. ڈو یو بلیو کہ دیش بدل رہا ہے؟ ہاں بالکل بدل رہا ہے. کس حساب سے؟ دیش از چینجنگ فار بیڈ. کاش یہ اچھے کے لیے بدل رہا ہوتا. اٹس چینجنگ فار بیڈ. لوگ اس سے ایگری کرے یا نہ کرے. انڈیا واز اے کنٹری جہاں پہ ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. یہاں پہ اٹس این ایگزامپل کہ مطلب میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ مسجد، اور کورٹ بھی نہیں مانتا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی یہی کہ وہ مسجد بابری مسجد کوئی مندر گرا کے نہیں بنائی گئی. چلیے مانتے ایودھیا میں کہیں پہ مندر تھا، چلیے مسجد بابری مسجد کے آس پاس نہیں تھا، اس کے نیچے نہیں تھا، کورٹ بھی کہتا ہے اینڈ آئی ایگری وتھ دیٹ. چلیے اس کے کورٹ یارڈ میں کہیں اور پہ مندر تھا. وٹ آئی وانٹ ٹو ایکسپلین، اس کو سمجھیے گا. ایک چیز ہے کہ ایودھیا مندر جہاں پہ بھی ہو، بٹ وہ سٹی اٹس لائک مکہ فار دیم. جس طرح سے ہمارا مکہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے، واجب الاحترام بھی ہے، قبلہ بھی ہے، ہمارا مرکز بھی ہے، ہمارا سینٹر پوائنٹ آف اسلام. اسی طرح سے ایودھیا سٹی ان کے لیے مکہ ہے. ہندو میجورٹی انڈیا میں ٹو گیٹ ہولڈ آن دیٹ سٹی اور پیس آف لینڈ، کیس 50 سال تک سپریم کورٹ میں چلا. سپریم کورٹ نے چیلنج کیا. اٹ از انہرڈ آف. سعودی عربیہ میں کوئی جرت نہیں کرے گا خانہ کعبہ کا کیس سپریم کورٹ میں لے کے جائے اور پھر 50 سال تک. بہت سارے مرکز میں اس طرح کی مثالیں دوں گا، کوئی جرت نہیں کرے گا. بٹ دیٹ واز دا گریٹنیس آف دس کنٹری کہ دو سائڈس آرگیو کر رہے ہیں، حالانکہ ایک سائڈ میجورٹی میں ہے جو وہ انسٹیٹیوشنز چلا رہے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، گورنمنٹ ہو، وہی اس فیتھ سے وابستہ ہے جو چیلنج کر رہے ہیں. مگر دا لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. دا لا ہیز ٹو ٹیک اٹس کورس. سو یہاں پہ سائی بابا ہندوستان میں ایک بہت بڑی مثال ہے. مسلمان کو نہیں پتہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ہندو کو نہیں پتہ یہ ہندو ہے یا نہیں ہے. مسلمان کہتا ہے مسلمان ہے، ہندو کہتا ہے ہندو ہے، ہندو کہتا ہے مسلمان ہے، مسلمان کہتا ہے ہندو ہے. ہر کوئی سیلیبریٹ کرتا تھا اس شخصیت کو. آپ موویز اٹھا کے دیکھیے، جی، مسلمان فگر کو کیسے ارلی 70s 80s کی موویز آپ دیکھیے، مسلمان فگر کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، فیتھ کو کیسے سیلیبریٹ کیا تو جاتا تھا. سیلیبریشن تھی. اب ناؤ اٹس چینج. اب اٹس چینجنگ. اب آپ کو مسجد آپ کی اس کی حالت کیا آپ جانتے ہو. مسلمان اس کی لنچنگ ہوتی ہے. آپ کا مذہب، آپ کے مذہب کے نام پہ گالی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو ہندوستان میں شاید کہیں کہیں پہ یا اکثر جگہوں پہ اوتار کہا جاتا تھا، اب نعوذ باللہ یعنی بد دہانی کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے. اب ایک دوسرے کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا ہے، ٹالریٹ بھی نہیں کیا جاتا. اب یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہو، اگر آپ مشترکہ میرے جیسا کھاتے ہو، میرے جیسا پہنتے ہو، رام نام بولتے ہو، تو ٹھیک ہے. رام نام کہنا ہے تو ہندوستان میں رہنا ہے تو رام نام کہنا ہے. یہ ہندوستان نہیں تھا پہلے. ہندوستان میں ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. یہاں کا سیکولرزم تھا. ویسٹ کے آئیڈیا آف سیکولرزم میں اور انڈیا کے آئیڈیا آف سیکولرزم میں بہت زیادہ فرق ہے. وہاں پہ یہ ہے کہ ریلیجن ہے ہی نہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ ریلیجن ہے، سب کا اپنا اپنا ہے. ہر ایک ریلیجن کی جو ہے ریسپیکٹ ہے، ہر ایک کو اپنے ریلیجن پہ عمل کرنے کا رائٹ ہے. مسلمان کے لیے ہندو بھی اٹھتا تھا، حالانکہ ابھی بھی ہے. اب ریسنٹ الیکشن سے وہ ہوپ ملی ہے. مسلمان کے لیے ہندو بھی اٹھتا تھا، ہندو کے لیے مسلمان بھی اٹھتا تھا.
اب آپ کو وہ سب دیکھنے کو نہیں ملتا، اس کا الٹا ہو رہا ہے. اب مسلمان کی عزت محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مسجد محفوظ نہیں ہے، اس کی دینداری محفوظ نہیں ہے، اس کا پردہ حجاب محفوظ نہیں ہے، اس کا حق محفوظ نہیں ہے، اس کی زمین محفوظ نہیں ہے. ہر ایک چیز اس کی آئیڈینٹی پہ چیلنج ہے، اس کے سروائیول پہ چیلنج ہے، اٹیک ہے. سو سر آپ کو لگتا ہے جو ابھی پالیٹکس کا یہ سارا دھندا چل رہا ہے پہلے آئی ہیو ٹو ایگری کہ دھندا چل رہا ہے کیونکہ میں تو نہیں کر رہا ہوں. اگر میں اس کو کہوں گا نا اپنی لینگویج میں، ہاں یعنی انڈیا یہ مجھے دھندا ہی لگ رہا ہے ٹو بی ویری آنےسٹ. وہی ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا سو ڈو یو بلیو یہ دھندا ہے؟ ہے. بالکل ہے. آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک پورے ملک کو چینج کیا جا رہا ہے، اور پورے ملک کو چینج کیا جا رہا ہے اس حساب سے جہاں سے ایک پرٹیکولر پارٹی کو، ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی کو بینیفٹ ملے. تو آپ دیکھیے آپ کے بزنسز، آپ کی ایڈمنسٹریشن، آپ کے انسٹیٹیوشنز، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، میڈیا ہو. میڈیا بھی دھندا ہی ہے نا، دھندا چل رہا دھندا ہی ہے سر. ہے نا. جس دن میڈیا ہو، انسٹیٹیوشنز ہو، حکومتیں ہو، یہ اور کارپوریٹ ہاؤسز ایک ساتھ کمبائن ہو. گینگ بن جائے نا، تو اس دن سمجھنا چاہیے کہ دھندا چل رہا ہے. اور ہندوستان میں اس وقت وہی سب کچھ ہو رہا ہے، بہت بڑے لیول پہ دھندا چل رہا ہے. اور اس کے بینیفیشریز ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی، ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اور کچھ کارپوریٹ ہاؤسز ہے. اور اس کی قربانی آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو بنایا جا رہا ہے. مسلمان کو بھی بنایا جا رہا ہے، ہندو کو بھی بنایا جا رہا ہے، اور اس کی قربانی ہم ہو رہے ہیں. اور بہت ہی بڑے لیول پہ دھندا چل رہا ہے. جی، ریسنٹ ریپ کیسز کی بات کریں گے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ ہاؤ ڈو آئی سی اٹ؟ کیا کہے انسان، اس درندگی سے بڑی درندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ویری سیڈ. آئی مین، یہ بجائے اس کے کہ کشمیریوں کو کہے کہ تمہاری زمین، تمہاری جاب، تمہاری آئیڈینٹی، مسلمانوں کو وہ سب کہے، مسلمانوں کو یہ سب کہے، وہ ٹھیک کرنا، یہ ٹھیک کرنا. پہلے اپنے معاشرے میں اس بیہیویئر کو ٹھیک کرے. اب فگرس نہیں ہے میرے پاس ایگزیکٹ، دماغ میں یہ نہیں تھا کہ یہ سوال آئے گا، شاید کچھ فگرس لے کے آتا. ادھر 6 منٹس اور 60 منٹس، پر 6 منٹس یا 60 منٹس انڈیا میں ایک ریپ ہوتا ہے، وہ بھی جو رجسٹر کیا جا رہا ہے. اور جو رجسٹر نہیں ہوتا ہوگا. تو اپنے معاشرے کو ٹھیک کرے پہلے اس درندگی، مطلب، اینڈ دا پنشمنٹ شوڈ بی دا ہارشیسٹ فار دس. کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. اور فاسٹ ٹریک کورٹس. اور اس سے بڑی بات کہ اپنے معاشرے میں جو چیزیں، دا تھنگز دیٹ لیڈ ٹو دس آئی مین دس بیہیویئر، دے نیڈ ٹو چیک اٹ. رائٹ. اور اسی طرح سے ہر کسی کو اپنے معاشرے میں، ہمیں بھی اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ ہم غلط تو نہیں جا رہے، کہیں پہ خدا نخواستہ کل کو ہم اس لیول پہ نہ پہنچے جہاں پہ خدا نخواستہ یہاں پہ بھی یہ چیزیں عام ہوں. ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہے. جموں کشمیر میں ہم زیادہ تر ہم کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا، ہم ان مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں. بٹ وی نیڈ ٹو کیپ اے چیک. میں نے No جیسے doubt. پہلے ہی کہا نا، سب سے چھوٹا یونٹ دنیا میں جو ہے، سب سے چھوٹا یونٹ فیملی ہوتا ہے، سب سے چھوٹا انسٹیٹیوشن فیملی ہوتا ہے. رائٹ. وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام فیملیز، دیٹ اسمالسٹ یونٹ، دیٹ اسمالسٹ انسٹیٹیوشن. رائٹ. کہ آپ اپنے بچوں کو کیسا بڑا کر رہے ہو، and آپ کس چیز کے لیے انہیں تیار کر رہے ہو اور کیسے تیار کر رہے ہو. یو ہیو ٹو کیپ اے چیک آن دیٹ. اور اس طرف مطلب یہ درندگی وہاں پہ بند ہی نہیں ہو رہی ہے. ون ڈزنٹ ہیو ورڈ. خون کے آنسو رو ہی سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے انسان. بٹ جو امیجیٹلی نظر میں آتا ہے کہ یہ ہے کہ فاسٹ ٹریک کورٹس ہو، کیپٹل پنشمنٹ ہو. اور یہ بھی دیکھے اپنے اس میں، اپنے جنرل کلیکٹیو بیہیویئر میں ان کی پریورٹیز کیا ہے اور پریورٹیز کیا ہونی چاہیے. کشمیری کو نیچے گرائیں گے، مسلمان کو نیچے گرائیں گے، بجائے اس کے کاش
ان کی پریورٹیز یہ سب ہوتی اور کاش یہ سب انسانیت بچاتے. کاش یہ انسانیت بچاتے. بہت صحیح کہا آپ نے. ایسے ایم پی سر اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے؟ کیپٹل پنشمنٹ, پھانسی ہونی چاہیے اسی وقت, ایز سون ایز پاسبل. فاسٹ ٹریک کورٹ ٹرائلس فاسٹ ٹریک ہو, اور جو ہی صحیح ثابت ہو. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہر ہی میں کسی بھی خدا نخواستہ 1% بھی گنجائش ہو کہ کوئی بے گناہ ہو اس کو پھانسی دے. جو بھی 100% جو بھی کلپریٹ ہو ثابت ہو, فاسٹ ٹریک کورٹ پہ. کوئی یہ نہیں کہ 1 مہینے کے بعد تاریخ, 4 مہینے کے بعد تاریخ. ایز سون ایز پاسبل. ایز سون ایز پاسبل تاریخ ہے, جتنی جلدی ہو, اور سیدھے پھانسی ہونی چاہیے. دیر از نو سیکنڈ تھاٹ ٹو اٹ. فیکٹ. اور سوچ بدلنی ہے, اس سے امپورٹنٹ چیز. بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور پھر جب یہ مذہب کے نام پہ, پارٹی کے نام پہ, ریس کے نام پہ سپورٹرس نکلتے ہیں نا, دے شوڈ ریفلیکٹ اپان دیم سیلز. وہ کس قسم کے حیوان ہیں, انسان تو ہے ہی نہیں. وہ کس قسم, یہ ہم نے جموں میں بھی دیکھا, بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا. مذہب کے نام پہ بھی چونکہ وکٹم ایک مذہب سے ہوتی ہے, اور وہ جو مجرم ہوتا ہے وہ ان کے اپنے مذہب سے ہوتا ہے. دے کم ان سپورٹ آف ہم اور دیم. انفارچونیٹلی. تو بجائے اس کے کہ قرآن کی طرف, ہم مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھائے, یہ پہلے ان چیزوں کو چیک انسانیت کو بچائے. انسانیت کو بچائے. رائٹ. تو کس طرح کا حیوان اٹھ سکتا ہے چونکہ یہ میرے مذہب کا ہے, یہ مجرم میرے مذہب کا, مذہب کی وجہ سے مجھے اس سے بچانا ہے. یہ میری ریس کا ہے, یہ میرے قبیلے کا ہے, اس وجہ سے مجھے بچانا ہے. That's the filthiest thing جو ایک انسان جس حد تک گزر سکتا ہے. سر اب انڈیا میں ریپ کیسز کی بات کر رہے تھے. آپ کو لگتا ہے جو سوشل میڈیا کانٹینٹ ابھی ہمارا ہے, ینگ لڑکے لڑکیاں سوشل میڈیا پہ ہے, رانگ کانٹینٹ میں کہہ سکتا ہوں کنزیوم ہوتا ہے, اڈلٹ کانٹینٹ کافی ہے اراؤنڈ, سینسر کوئی نہیں ہے, کچھ بھی کوئی بھی پوسٹ کر لیتا ہے. آپ کو لگتا ہے انہیں کہیں نہ کہیں اس کی بھی ایک پرابلم ہے؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اس طرح کا کنٹینٹ آپ کو جو کنزپشن کے لیے ملتا ہے, بیکاز واٹ یو کنزیوم یو فیل دیٹ. then you have to lose that force جو آپ نے force, Exactly. the energy, the force you created, تو then you have to lose that. No doubt. utilize کرنا آپ کو کہیں نہ کہیں. But not everyone will or can. تو پھر ہاں وہی پرابلم ہے. پرابلم وہ ہو سکتا ہے. دس could be one of the problems. یہ نہیں کہہ سکتے کہ this is the problem. this could be one of the problems. تو this ہاں یہ جو اویلیبلٹی آف کنٹینٹ ہے, یہ This is also a problem in a way. this is a great problem. اور Right. اس کے لیے ملٹیپل لیولس پہ چیک ہونا چاہیے. یہ نہ صرف بین سے, گورنمنٹ کی بین سے, دیر آر وی پی اینز, دین پتہ نہیں کیا کیا طریقہ ہے. دے فائنڈ ویز. گورنمنٹ کی بین تو گورنمنٹ کا چیک تو ہونا ہی ہونا چاہیے, بٹ ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ان کو کام کرنا چاہیے اس پہ, فیملی میں اس پہ کام ہونا چاہیے. You should know what your kid is consuming. Exactly. You should know what your And kid what is to consume and what not to consume is very important. It's very important. مجھے یاد ہے مجھے یونیسیف میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ ریڈیو پہ کیا کرتے ہیں. No sir, it's not what to talk on radio, it's what not to talk on radio. Great. Which is very important. ہم کشمیر کی بات کریں گے, پبلک ٹرانسپورٹ میں نا کافی سر ہیرسمنٹ ہوتی ہے ویمن کو, جو کہ رپورٹ نہیں ہوتی ہے, جو کہ لوگ ڈرتے ہیں. ایز اے ایم پی آپ کا کیا روڈ میپ ہے اس کو لے کر؟ ایک اچھی چیز ہے جس کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور میں جھوٹ بولوں گا اگر میرے پاس کوئی, میں کہوں گا کہ میرے پاس روڈ میپ ہے اس چیز پہ. بٹ اٹ از اے پرابلم. اس چیز پہ کہیں پہ بات نہیں ہوئی تھی, اینڈ میرے دماغ میں شاید یہ تھا نہیں. اینڈ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کی طرف میری توجہ دلائی, اینڈ وی ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اور اس کے لیے اب ہوپ فلی شاید گورنمنٹ بھی بننے والی ہے ہماری, تو آئی اسپیک ایٹ دا رائٹ پلیسز فار دس. اور اس کے لیے کوئی پالیسی, روڈ میپ, کچھ نہ کچھ علاج تو ضرور ہوگا, ہوپفلی انشاءاللہ. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ رمضان سے لے کر ہی آپ ابھی تک آپ کہہ رہے تھے کہ کافی کام, پہلے ایک الیکشن, پھر یہ پارلیمنٹ, اب اسمبلی الیکشن اینڈ ایوری تھنگ. آپ کہہ رہے تھے کہ مطلب بہت ہیکٹک چل رہا ہے ابھی شیڈیول. بٹ ان دس ہول سینیریو, ان دس سین, ہاؤ از یور مینٹل ہیلتھ کرنٹلی؟ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیپ اپ. بہت زیادہ چیلنج ہے میرے مینٹل ہیلتھ کو. اٹس بین ویری ہیکٹک. رمضان کا مہینہ ختم ہوا, الیکشنز کا اعلان تو اس سے پہلے ہی ہوا تھا, پارلیمنٹ الیکشنز کا, بٹ وہ کینڈیڈیچر کا وہ اناؤنسمنٹ ہولڈ پہ رکھا تھا جب تک عید نہیں آتی ہے. بس عید کا دن گزرا
اور پھر ہم نے شروع کیا وہ پارلیمنٹ الیکشن کا سلسلہ. تب سے لے کے ابھی تک پھر رات دن ایک ادھر ادھر جانا، پھر رات دن لوگوں سے ملنا، وہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد ہی محرم کا سلسلہ شروع ہوا. میں محرم میں بھی اسی طرح کے مطلب اسی طرح کا بزی رہتا ہوں. بہت ساری جگہوں پہ جانا پڑتا ہے ٹو گیو دا اسپیچز، اور رات دیر تک 2 بجے تک. تو وہ ختم ہوا تو پارلیمنٹ شروع ہوا، پارلیمنٹ سیشن شروع ہوا. پارلیمنٹ سیشن جو ہی ختم ہوا تھا، اسمبلی الیکشن اب اناؤنس ہوئے، تو اب پھر سے وہی اور پھر پوڈ کاسٹ انویٹیشن. اور پھر آپ نے عمر صاحب نے جو ہے پوڈ کاسٹ پہ بلایا. تو اس میں ویری ہیکٹک اور چیلنجنگ. تو اسٹریس اب یہ کہ ہاں بہت سالوں سے تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ بھی تھا، کیونکہ آئی واز ناٹ پولیٹیکلی سو ایکٹیو. تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ بھی تھا. اب چیزیں پھر سے شیپ میں آنی شروع ہو گئی، اور ہیکٹک ہے بٹ اٹس گڈ کہ کچھ پروڈکٹیو کر رہا ہوں. انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی ہوگا. اچھا، ہاؤ ڈو یو بیٹ اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن؟ کیونکہ ہو جاتا ہے کام کا پریشر ہیئر اینڈ دیر. ہاؤ ڈو یو بیٹ اٹ پرسنلی؟ ڈفرینٹ تھنگس کے لیے کوئی ایک علاج نہیں ہے میرے پاس. کبھی اٹھا کے ہم چاہیں گے سر آپ شیئر کریں تاکہ مے بی ہم میں سے کوئی ریلیٹ کرے. کبھی اٹھ کے آپ جا کے کھیلو، کوئی بھی اسپورٹ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو آپ کھیلو. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے لیے ٹائم نکالو، خود کو امپورٹنس دو. یو آر اونلی یوزفل ٹو ادرس وین یو آر ان گڈ شیپ بوتھ مینٹلی اینڈ فزیکلی. اگر آپ خود مریض ہو، دوسرے پہ آپ بوجھ ہو، آپ دوسرے کے کسی کام کے نہیں ہو. تو دوسرے کے لیے سم ٹائمز جیسے فیملی، سم ٹائمز جیسے معاشرہ، سوسائٹی، فرینڈس وغیرہ، اپنے آپ پہ زیادتی کر رہا ہوں ان کی وجہ سے نا، یہ غلط ہے. آپ فیملی کے لیے یوزفل تبھی ہو وین یو آر ان شیپ، مینٹلی آپ ٹھیک ہو، فزیکلی آپ ٹھیک ہو. اگر آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ ان پہ بوجھ ہو، سو دین یو آر ایڈنگ ٹو دیئر میزریز، not helping them out. So when you feel anxiety, when you feel problems, اس طرف مت جاؤ کہ میری وہ ریسپانسبلٹی، مجھے وہ کرنا ہے، یہ کرنا، اس کے لیے یہ کرنا ہے. At that time you are the most important person. Most important responsibility for yourself is you. At that time پہلے خود کو ٹھیک کرو. تو اس لیے اس وقت جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے لیے آپ وہ کرو. کھیلنا اچھا لگتا ہے اٹھو کھیلو. آئس کریم کھانا اچھا لگتا ہے کرو، بوری قدر جاؤ. ڈرائیو کرنا اچھا لگتا ہے جاؤ. ریڈنگ کرنا، کبھی اسٹڈی کرنا اچھا لگتا ہے جاؤ. وٹ ایور جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے. اس کے کانسیکوینسز مت دیکھو اس کے لیے، اس کے لیے نہ. کانسیکوینسز برے ہیں اگر آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ کی فیملی کے لیے بھی کانسیکوینسز برے ہیں. تو وہ ساری اچھی چیزیں جو آپ، جس سے آپ ٹھیک ہوتے ہو، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، ایز اے کڈ یو وڈ وانٹ ٹو ڈو، بی دیٹ کڈ. اس وقت وہ کرو، بی دیٹ کڈ. اس وقت وہ سب کرو جو آپ کو کرنا ہے. تو دیر آر ملٹیپل ویز انگزائٹی سے، اسٹریس سے لڑنے کے لیے. دا بیسک اینڈ باٹم لائن از کہ اگر آپ ٹھیک ہو، آپ تبھی دوسرے کے لیے یوزفل ہو. اگر آپ ٹھیک نہیں ہو، آپ اپنے ماں باپ پہ بھی بوجھ ہو، ان کے لیے برڈن ہو. بوجھ ناٹ دیٹ سینس کہ دے وڈ ناٹ وانٹ ٹو کیری، دے ول گلیڈلی ود دیٹ پین دے ول کیری یو، بٹ بالآخر بوجھ ہی ہو نا. تو یو ول بی اے برڈن آن دیم، اپنے فیملی کے لیے، بچوں کے لیے، یا جو بھی ہو امیڈیٹلی. سو ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ ٹھیک نہیں ہو، ناٹ آلویز، اٹس دا انڈر لائننگ، ناٹ آلویز، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ انگزائٹی میں ہو، پرابلم میں ہو، دا موسٹ امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی فار یور سیلف از یو. اس وقت خود کو ٹائم دو، امپورٹنس دو. رائٹ، خود سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس وقت، خود سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آخر پر جاتے جاتے وی آر کلوزنگ دا سین، بٹ آپ کے 3 فیوریٹ پولیٹیکل لیڈرس کون ہیں؟ ڈیفیکلٹ کویشچن. بہت سارے لوگوں نے اچھا کام کیا ہے ان سے کہ ہاں آپ نے صحیح ورڈ کیا، فیوریٹ یوز. کچھ کہتے ہیں آئیڈل، کچھ کہتے ہیں کچھ آئی ڈونٹ ہیو فیوریٹ ورڈ. بہت سارے ہیں. مطلب انڈیا میں گاندھی از ون آف دیم، نہرو از ون آف دیم. آف لیٹ آئی ڈنٹ ریئلائز بچپن میں، کیونکہ فیڈ کچھ اور کیا جاتا تھا نا، کنزیوم کچھ اور کیا تھا انسان نے. پھر جب دیکھا تو آئی ڈنٹ ریئلائز کہ ساؤتھ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے
جن کی آئی مین جن کا ویژن بہت اچھا تھا، جن کا ویژن بہت اچھا تھا. تو ساؤتھ سے جو پیریار جیسے لیڈرس ہے جن کا ویژن اچھا تھا، وچ واز چیلنجنگ دا اسٹیٹس کو فار گڈ، اس طرح کے لوگ ہیں ہو آر مائی فیوریٹ. مطلب گاندھی اس لیے کچھ ایگزامپلس ہے. فار ایگزامپل میں نے یہ کہیں پہ کہا بھی تھا شاید کیمپیننگ کے دوران، گاندھی نے جناح کو اور ہاں جناح کو بلایا تھا اور امبیدکر کو بلایا تھا. اینڈ گاندھی ہیڈ ٹولڈ دیم کہ ہندوستان میں یہ جو کانگریس یہ بن رہی ہے یہ برہمنوں کی ان کے ہاتھ میں ہے یہ تنظیم، اور برہمنوں کا فورس بن رہا ہے. تو ان کی مونوپلی رہے گی اگر ایک ہی پارٹی رہی ہمیشہ اور وہاں پہ بھی صرف برہمن ہو تو یہ ایک ریلیجن کی ایک کاسٹ کی ایک مونوپلی رہے گی. رائٹ. تو یہ آنے والے ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہے. سو اٹ نیڈس اے بیلنس، اٹ نیڈس اے چیک. اس کے مقابلے ایک ایسا ہی فورس کریٹ کرو جس سے یہ چیک اینڈ بیلنس ہمیشہ رہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کی مونوپلی نہ ہو ہندوستان. That is good for Indian future. Then he gives him the way کہ اس فورس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلم، دلت اور ڈراویڈینس کیا بات، تم ایک پارٹی ایک بناؤ. پارٹی بناؤ. نہ ان کی کبھی مونوپلی رہے گی، نہ ان کی رہے گی. نہ ان کی کبھی مونوپلی رہے گی. I mean, a guy who's himself a Brahmin, کانگریس پارٹی کا اس وقت کا پریزیڈنٹ بھی ہے یا چیف بھی ہے، جو بھی ہے اسی کے ہاتھ میں سارا ہے. تو he should be happy with everything is in his command. He is worried about the future of India. فیوچر آف انڈیا. یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر گئے ہیں وہ پھر لمبی سٹوری بن جائے گی. بامبے میں اس کے گھر پہ گئے ہیں، جناح کے گھر پہ گئے ہیں. رائٹ. تو پھر وہ سب ہو نہیں پایا تھا. سو اس طرح کے لوگ مطلب they deserve to be favorites جو اس طرح کا سوچتے ہیں. بٹ میرا سوال تھا جی کرنٹ جو ابھی کے پولیٹیشینس ہے، ناؤ دس از دا ڈیفیکلٹ ون. آنیسٹلی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں. لیول ہی اتنی نیچے ہے، لیول ہی نیچے ہے. آپ دیکھیے ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے اس وقت. آپ کی جو پارٹی ہے ان میں سے کوئی فیوریٹ؟ فیوریٹ ڈاکٹر صاحب ان کا اپنا ایک کرزما ہے، ان کا ایک طریقہ ہے کام کرنے کا. کبھی ان کی کچھ چیزوں سے آپ کو اتفاق ہو، کبھی اتفاق نہ ہو، اور جو ان کا کام کرنے کا طریقہ ہے، کنیکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ کرزمیٹک ہے، وہ کیرزمیٹک ہے. تو وہ اچھا لگتا ہے انسان کو. وہ ایلیمنٹ ان کا دیٹس اے فیوریٹ ایلیمنٹ کہ اس طرح سے لائف کے کسی بھی اسٹیج پہ، ایج کے حوالے سے بھی ہو، پوزیشن کے حوالے سے بھی ہو، تو وہ اچھے سے کنیکٹ کر پاتے کسی سے بھی. So that's a favorite element in him for me. عمر صاحب کی جو ہے اسکلز آف کمیونیکیشن اچھی ہے، بہت اچھی ہے. اینڈ آئی بلیوڈ آئی واز جب 2019 تب یہ سوچا نہیں تھا کہ 2019 میں یہ سب ہوگا. یہ لگ رہا تھا کہ اب الیکشنز آنے والے ہیں، 2020 میں الیکشنز ہو جائیں گے. 2018 کی بات کر رہا ہوں، 14 سے 18 تک کی. I was sure کہ he'll be a better administrator this time. اگر وہ اس کو ایک اور بار، تب یہی لگ رہا تھا اب الیکشن ہونے والا ہے. 2018 کی بات کر رہا ہوں. تو we will win most probably and Umar Saab will be the chief minister again. And I had this I could feel because I have seen him. It's been 22 years now. جب وہ چیف منسٹر نہیں تھے 2002 میں نے پہلا الیکشن جیتا، تب سے ان کے ساتھ کام کیا ہے. جب وہ نہیں تھے، پھر جب وہ چیف منسٹر بنے، پھر جب ہم نے وہ سب 2014 میں وی لاس دی میجورٹی، جب وہ چیف منسٹر نہیں رہے، تو آئی ہیو سین دا چینجز. سو آئی کوڈ فیل 2018 میں آئی کوڈ فیل کہ ہی ہیز بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس ناؤ. گرپ ہے چیزوں پہ، انڈرسٹینڈنگ ہے. آئی واز اینٹیسپیٹنگ کہ وہ ہی ول بی اے بیٹر ایڈمنسٹریٹر ناؤ. تو پھر وہ سب رہا نہیں، وہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں رہی نہیں. 370 لیا گیا، اسٹیٹ لیا گیا، سب کچھ لیا گیا. سو آئی واز ایکسپیکٹنگ ہم ٹو بی دیٹ کہ جس کو پھر دیکھ کے یہ کہے کہ نا، ہی واز ون آف مائی فیوریٹ چیف منسٹرس اینڈ پولیٹیشین. راہل گاندھی کے بارے میں بات کریں گے. اچھا ہے وہ، ہی از گڈ اسپیکر. ہی کوڈ بی بیٹر، ہی کوڈ بی بیٹر. اگر مجھے کوئی بھی کہے کہ مودی اور راہل گاندھی میں سے چوز کرو، تو آنکھیں بند کر کے میں راہل گاندھی کو چوز کروں گا. کیوں؟ ہی از اے بیٹر آپشن.
مگر کیا وہ کمپلیٹ پیکیج ہے, کیا وہ نارمل حالات میں کیا وہ پیکیج ہے؟ اگر حالات نارمل ہوتے اور مجھے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا, ہی از ناٹ دیٹ کمپلیٹ پیکیج. راہل گاندھی اگر نارمل حالات ہوتے, ہاں, given the options, he is far better than Modi in many ways. He is not extremist, he is not fundamentalist, he is not وہ آپ کو آپ کے مذہب کی بنیاد پہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا, مارجنلائز نہیں کرے گا. his world view is better than way better than مودی. ایک ایکسٹریمسٹ ہے, ایک اکوموڈیٹو ہے. اس لیے مودی کے اگینسٹ, ہاں, ہی از اے فار بیٹر آپشن آنکھیں بند کر کے. اینڈ آئی بلیو ہی ول بی اے گڈ پرائم منسٹر. ہی ول بی اے, چونکہ جو اس کا لرننگ یہ جو کورس رہا ہے نا, اٹس کوائٹ این ایکسپیرینس, اور اچھا ہوا جو اس کے ساتھ جو ہوا. وہ جڑا پورے ہندوستان کے ساتھ اوپر سے نیچے تک. تو ہی ہیز اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دا سیکشنز آف پیپل. سوسائٹی کیا ہے ہندوستان میں, فنکشن کیسے کرتی ہے سوسائٹیز. تو ہی ول بی اے بیٹر پرائم منسٹر, ہی ول بی اے گریٹ پرائم منسٹر. بٹ ایز اے لیڈر اگر آپ مجھے کہنا, ایک ہوتا ہے پرائم منسٹر, ایک ہوتا ہے لیڈر. اگر آپ ایز اے لیڈر کہیں نو, ہی از ناٹ دیئر, وہ ابھی وہاں پہ نہیں ہے. شاید کل کو 5 سال 10 سال کے بعد. دیکھیے, اگر ایک لیڈر ہاتھرس پہنچ سکتا ہے جہاں پہ اس بیٹی کے ساتھ وہ ریپ ہوا, وہ زیادتی ہوئی, اسی وقت پہنچ سکتا ہے, اسی وقت پہنچ سکتا ہے. دیٹس گریٹ آف ہم. وہ گیا وہاں پہ, گیا اسی جوش سے, اسی خروش سے, اسی ایمپیتھی سے. وہ مسلمان کے گھر پہ بھی ہونا چاہیے جہاں پہ لنچنگ ہوتی ہے, جہاں پہ مسلمان کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, جہاں پہ مسلمان کے گھر پہ بلڈوزر چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ وہ جاتا نہیں, یہ سمپیتھی دے گا. وہ نام لیے بغیر وہ کہے گا مائنورٹی, نہیں کہے گا مسلم, سمپیتھی دے گا. اینڈ آئی بلیو کہ اگر وہ پرائم منسٹر ہوتا تو سچویشن شاید بیٹر ہوتی. مگر سمپیتھی دیتے وقت وہ کیلکولیشن دماغ میں ضرور رکھے گا کہ مجھے مسلمان کے لیے زیادہ وہ سپورٹو دکھنا نہیں ہے, ہندو مجھ سے ناراض نہ ہو. آئی شوڈ ناٹ بی سین ایز پرو مسلم, آئی شوڈ ناٹ بی سین ٹو مچ پرو مسلم. تو پولیٹیکل کیلکولیشن, وہ الیکٹورل کیلکولیشن اس کے دماغ میں رہے گی. اس کی اسپیچز میں بھی آپ دیکھو گے کہیں پہ دلتوں کے ساتھ ذاتی ہوگی. ہی ڈز اے گریٹ جاب, ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے. میں بھی جاؤں گا جہاں پہ اگر میری ضرورت ہو, اسی طرح سے اس کو بھی جانا چاہیے. بٹ آئی ایکسپیکٹ ہم, اور ووکل بھی ہوتا ہے, ووکیبلری بھی یوز کرتا ہے اسی حساب سے, دلت وغیرہ سب کچھ. جب مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو راہل گاندھی دکھے گا نہیں, وہ ووکیبلری یوز کرتے ہوئے دکھے گا نہیں. مائنورٹیز بولے گا, دوسرا اور کچھ بولے گا, تو آپ کے لیے وہ اس حد تک کھڑا نہیں ہوگا. سو وہ دیٹس واٹ آئی مین ٹو سے. وہاں پہ ابھی وہ لیڈر نہیں ہے, وہ بھی ابھی وہ پولیٹیکل کیلکولیشنز میں, الیکٹورل کیلکولیشنز میں, یہ کروں گا تو ووٹ جائیں گے, وہ کروں گا تو ووٹ آئیں گے. لیڈر از سم ون بیونڈ دیٹ. So what do you think of Modi overall? اوور میں نے یہ 2016 کا ایک اسپیچ ہے میرا اسمبلی میں, اگر کہیں نکلا تو کبھی شیئر بھی کروں گا. 2000 جب انہوں نے یہ کیا تھا خود کے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس, پی ڈی پی, اور اس کے بعد شاید یہیں کشمیر میں اسمبلی سیشن یہیں پہ تھا, 2015 کا ہے یا 2016 کا. تو اس اسپیچ میں نے کہا کہ مودی وہی کرے گا ہندوستان کے ساتھ جو ضیاء الحق نے پاکستان کے ساتھ کیا. انڈیا واز گروئنگ ویری ویل, Pakistan was also growing very well. Then Pakistan got Ziaul Haq. Then rest is history. Same, ہندوستان بھی بہت آگے جا رہا تھا, بہت صحیح جا رہا تھا. بٹ جو ضیاء الحق ہندوستان کو نہیں ملا تھا, آر ایس ایس نے اور بی جے پی نے, وہ ضیاء الحق ہندوستان کو دے دیا. اینڈ ایز آئی سیڈ, ایز آئی پریڈکٹڈ دیٹ ڈے, ریسٹ از ہسٹری. 10 سال میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کتنا خراب ہو چکا ہے, کتنی یہاں پہ یہ سوشل فیبرک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, یا ختم ہونے کے قریب ہے. اس کی جی ڈی پی گروتھ پہ, جو اکنامک گروتھ پہ جو پریڈکشنز تھی, وہ آج وہ پریڈکشنز نہیں ہے. آج اس ریس سے نہیں جا رہا ہے. آئی واز ان یو ایس ان 2006 آن دیئر انویٹیشن, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وہ کچھ چلا تھا, کچھ ینگسٹ ایم ایل اے. تو ینگسٹ لیجسلیٹر کے نام پہ انہوں نے کچھ انویٹیشنز دیے تھے 20-30 کنٹری سے. آئی واز ون آف دیم فرام
جموں اینڈ کشمیر اینڈ کشمیر ریپرزینٹنگ انڈیا، انڈیا. ینگسٹ لیجسلیٹر آف انڈیا. وہاں پہ میں جہاں پہ بھی جاتا تھا 30 ملکوں کی ڈیلیگیشن تھی. مجھے کچھ الگ ہی احترام دیا جاتا تھا، یہاں پہ بیٹھے گا، وہاں پہ بیٹھے گا ان دی آفیشیل ڈیلیبریشنس. تو اسکاٹ آفیسر جو ہوتا ہے، پروٹوکول آفیسر جو ڈیلیگیشن کو ڈیل کرتا ہے، ون ڈے آئی آسکڈ ہم ایٹ دا کنکلوژن آف دا وزٹ کہ اس طرح کا مطلب اشنات تھی آتی سے احترامس یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ And he said it's 2006-7. He said کہ by 2020 there will be only two superpowers, economic superpowers in the world. One is China and one is India. تو یہ ہندوستان کی قدر وہی ہے، یہ چتوین کی پیٹھے تھا وہاں تمن حساب کرت تو you will be a superpower. So this is how India was predicted to grow before مودی came. آج آپ دیکھیے 2020 بھی گیا، 2024 ہے، چائنا کہاں پہ ہے اور انڈیا کہاں پہ ہے. اٹس ناٹ اے اکنامک سپر پاور. اس وقت پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ دو ہی ہوں گے، امریکہ بھی نہیں ہوگا، یو ایس بھی نہیں ہوگا، یہ یورپ وغیرہ بھی نہیں ہوگا، یہی دو ہوں گے، ایک چائنا اور ایک انڈیا. سو جو ضیاء الحق، جس ضیاء الحق نے پاکستان کو اس راستے پہ دھکیلا جہاں پہ آج ہے اور اس کی مشکلیں اٹھانی پڑی اس ملک کو، وہی ضیاء الحق جو ہے وہ مودی بھی ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور اس کے ایفیکٹس بہت وقت تک رہیں گے. سو مجھے لگتا ہے کہ جانے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کافی لٹریچر پڑھتے ہیں. ضروری ہے میرے لیے، پڑھنا ضروری ہے جی. کیونکہ گھر کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ پورا کرنے کے لیے یو ہیو ٹو equip yourself with the literature. مجھے اب 20 سال ہوئے ٹو اسپیک آن پلپٹ ممبر پہ جا کے بات کرتے ہوئے ٹو سرو دا ریلیجن. تو فار دیٹ یو ہیو ٹو equip yourself. تو عادت رہی کہ اسٹڈی کرنی مجبوری سے ہی صحیح مگر اسٹڈی کرنی پڑی. دین ایز آئی زیادہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے جب آپ کو پولیٹیکل اسپیچ دینا ہے، یا زیادہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے جب آپ کو ایک ریلیجس اسپیچ دینا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ زیادہ ریسرچ ریلیجس اسپیچ کے لیے، کیونکہ اس وقت آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. ایوری تھنگ یو سے ہیز ٹو بی بیکڈ اپ ود کنسٹرکٹیو. تو اس کے لیے وہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے، زیادہ ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. بٹ دا لیول وچ آئی ایم فیسنگ ناؤ، جہاں پہ بات کرنی پڑتی ہے یا جہاں پہ بات کرنی ہے اب، اٹ آلسو ریکوائرز ایز مچ ریسرچ. اب ریسرچ کے بغیر نہیں جا سکتے. نو ڈاؤٹ. آپ کچھ فیوریٹ شاعری ہوگی آپ کی، وہ ہم سننا چاہیں گے؟ اقبال کی شاعری بہت پسند ہے مجھے، علامہ اقبال کی شکوہ، جواب شکوہ، اٹس گریٹ پوئٹری. مطلب افکار کا عروج ہے وہ، ایک انسان کے، ایک شخص کے افکار کا عروج ہے اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ. ان کی شاعری بہت بہت پسند ہے مجھے. یاد شعر کبھی یاد رہتے نہیں ہیں مجھے، وہ مجھے پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. اور ریسنٹلی علامہ کا ہی ایک شعر نظر آیا تھا، وہ میں نے نوٹ بھی کیا تھا. جب ہمیں یہ سننا چاہیں گے ہم؟ ہاں میں بھی سنانا چاہوں گا زبردستی. تو جب یہ کہا جاتا تھا کہ 370 تو گیا، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی اور ایسے کچھ لوگ بھی ہے، ابھی بھی ہے، یہ گیا 370 گیا، وہ سب گیا. اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، 370 واپس نہیں آئے گا. اب ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کرے، ان سے مانگے، اب جو ہے یہی ہے، اسی میں مانگے، جاب مانگے، وہ مانگے، پیسے مانگے. تو مجھے کہیں پہ نظر پڑی علامہ کے ایک شعر پہ، کہا کہ بہتر ہے کہ شعر کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ. یہ جو شعر ہے اس کو سکھا دو، اب یہ جو ہے تمہارا حال جو، اسی کو قبول کرو، رم آہو، ہرن کی طرح بات کرنا شروع کرو، کر لو ایڈجسٹ، ہو ہرن کی طرح، دہاڑو مت، شیر کی طرح بات مت کرو، ہرن کی طرح بات کرو، نازک بن جاؤ، ایڈجسٹ کر لو. بہتر ہے کہ شعر کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. ایگزیکٹلی یہ جو حال ہے ہمارا، اس کو قبول کرو، یہ غلامی قبول کرو، تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. تمہارے مسئلے ہیں، نوکری کے مسئلے ہیں، پیسوں کے مسئلے ہیں، جاب رائٹس وغیرہ کے مسئلے ہیں، انہی مسئلوں کو حل کریں گے، جابز دلائیں گے، انڈسٹریز دلائیں گے. تو اس کے بدلے میں یہ جو غلامی ہے
اس غلامی پہ آمادہ ہو جاؤ. تو علامہ اقبال کا یہ شعر بہت اچھا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اب آخر پہ یہ سننا چاہوں گا کہ اتنے سارے انٹرویوز ابھی تک ہوئے، اتنی ساری بات چیت ہوئی ہوگی، مزہ آیا اور کیا الگ لگا؟ مطلب میں یہ کچھ آنیسٹ فیڈ بیک ہے. اس حد تک مزہ آیا کہ میں کچھ باتیں کہہ گیا کہ میں شاید جو انٹرویوز میں بولتا نہیں. انٹرویوز تو چھوڑیے، میں اپنی کنورسیشنز میں جنرل کنورسیشنز میں بولتا نہیں. تو دا تھنگس وچ آئی ہیڈ کیپٹ فار سم ادر ڈے لیٹر اسٹیج، شاید جب مجھے لگتا اٹ واز ہاؤ اٹ واز ان مائی مائنڈ کہ جب سننے والا شاید وہ سن سکے، اس میں وہ گروتھ آ چکی ہو، تب وہ باتیں کہوں گا. تب تک اس طرح کی بات نہیں کہوں گا. آپ کے سامنے آپ کے پوڈ کاسٹ پہ میں نے وہ باتیں بھی ابھی کہی، تو وہ اس لیے کیونکہ مزہ آیا بہت آپ کے تھینک یو ساتھ. سو مچ سر. شکریہ. آخر پہ جو ہمارے ینگسٹرس ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی میسج ہم ضرور سننا چاہیں گے. خوش رہو، آباد رہو، زیادہ اسٹریس مت لو، اور پڑھائی پہ دھیان دو، پڑھائی پہ توجہ دو، ایتھکس پہ توجہ دو. ایتھکس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ایکسپیرینس سے بڑا کوئی ٹیچر نہیں ہے. بالکل. ایکسپیرینس سے سیکھو، اور اپنے حصے کی غلطیاں بھی کرو، بڑی غلطیاں نہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان غلطیوں سے بالکل. سیکھو، آگے بڑھو، ایتھیکلی آگے بڑھو، ایتھکس کو بڑھاؤ، اور جو ہے اپنے لیے عزت نفس کا خواہاں بنو، اپنے معاشرے کی عزت کا خواہاں بنو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا جی. قوم بنے جس کا عزت نفس اور غرور اور ان کی آبرو محفوظ ہو. اپنے آپ کو اخلاقی طور تیار کرو، علمی طور تیار کرو، تجربے کے بنیاد پہ خود کو تیار کرو کہ اپنے حقوق جہاں پہ بھی ہو، شیر کے حلق میں بھی ہو، اس میں ہاتھ ڈال کے واپس نکالیں گے. بہت بہت شکریہ عاغا صاحب، تھینک یو سو مچ. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بن سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے گیسٹ. سمپل ہے، آسان ہے. کرنا کیا ہوگا، dimashq@gmail.com پہ آپ میل کر سکتے ہیں، یا مشق ریکارڈز پہ آپ مجھے لکھ سکتے ہیں. انسٹاگرام، فیس بک پہ ملتا ہوں آپ کو RJ عمر سر کے نام سے. آج ان کے ساتھ ہم نے بات کی، بہت کچھ سر آپ سے سیکھا، اینڈ تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ اگلی باری آپ کو ڈیفینیٹلی ملیں گے اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. آپ سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے مشق ٹاکس پوڈ کاسٹ.